دیکھیں IMF کے پاس جانا تھا, 8 مہینے لیٹ گئی PTI. اسد عمر کہتے تھے نہیں جاؤں گا, لیکن جانا پڑا. پھر جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ آپ کو فلفل کرنی تھی, وہ اب ان کے اسحاق ڈار بھی یہی ان کے کھاتے میں چلی گئی. تو بھائی تمہیں اتنا عقل مند ہونا چاہیے تھا, ان کو ہی گندا ہونے دیتے. تم نے یہ میں وہ والی مثالیں یوز نہیں کرنا چاہتا, اڑتا ہوا تیر اور یہ ساری باتیں, لیکن یہ آپ نے تو خود پنگا لیا نا بھائی. سوتے ہوئے شیر کو تو آپ نے خود جگایا. تو نہ کرتے یہ 5 سال پورے ہونے دیتے, کوئی PTI کو پوچھتا بھی نہیں جو حالت ہونی تھی ان کی. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. پاکستان کی سیاست میں اگر ایک فہرست بنائی جائے کہ کن لوگوں کو سب سے زیادہ معلومات ہیں تو ان میں سے ایک نام ان کا ضرور آئے گا, فاروق ستار صاحب. میں کچھ آپ کا انٹروڈکشن نہیں دوں گا کیونکہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ فاروق بھائی کو نہیں جانتے تو آپ کیا کراچی میں رہتے ہیں, کیسے سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار دس انٹروڈکشن اینڈ آئی ایم آلسو ویری ایکسائٹیڈ. مجھے اچھا لگ رہا ہے, خوش ہوں. نہیں سر, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. جتنی میری عمر ہے آئی تھنک سیاست میں آپ کو اتنا وقت ہو گیا ہے. ایسا ہے, ایون وہ مجھ سے زیادہ فٹ ہیں آپ آج بھی. بس وہ کچھ چیزوں کا خیال کیا اس دشت کی سیاحی میں. ایک مقصد اگر آپ کا ہو نا واضح, اور اس گول کو آپ پرسیو کرتے رہیں اسٹیٹ فاسٹلی استقامت کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اور پھر سیلف لیسنس اور پیشن, تو میرے خیال میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی فزیک میں, آپ کی اس میں یہ چیزیں خود کریٹ کرتا ہے کہ آپ اس پیشن اور ویگر کے ساتھ ذرا فٹ بھی لگیں لوگوں کو. مجھے لگتا ہے پیشن سب سے ضروری چیز ہے, کیونکہ آپ نے تو یہ سنا ہے کہ جو چیزیں جوان رکھتی ہیں اس میں آپ نے انٹرسٹ رکھا ہے اب تک. اصل میں میری عمر تک جب آپ پہنچیں گے تو جوان رہنے کے آپ کو وہ طریقے بھی پتہ چل جائیں گے جو صرف فیشن سے نہیں ہے, پیشن ہے اصل میں. تم اصل میں پیشن کو فیشن سمجھ رہے ہو. سنس ہم لوگوں نے پیار کے ذکر کرنا شروع کر دیا, جم, سیلون, اور الحمدللہ میں برسک واک کرتا ہوں اگر مجھے جب بھی موقع ملے. بہت ویسے تو ٹائم نہیں نکال سکتا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا پھر مجھے کھانے پینے میں خود کچھ احتیاط برتنی پڑتی. تھوڑی سی فاسٹنگ کرتے ہیں, ہائپر ایسیڈیٹی ہے نا, تو آئی ٹیک اسمال میلز نا, نمبر 1. پھر دوسرا ظاہر ہے کہ جو کانسٹیپیٹری ٹینڈنسی بھی, تھوڑا قبض کا بھی سلسلہ رہتا ہے, تو پھر میں بیف اور یہ ساری چیزوں کو بالکل اوائڈ کرتا ہوں. تو اس سے مجھے لگتا ہے, اچھا پھر نیند بھی بہت زیادہ نہیں لیتا میں, تو کم سوتا ہوں, کم کھاتا ہوں, بولتا زیادہ ہوں. اب تو نیند آ رہی ہوگی سر, اب تو لنڈن ٹائم پہ نہیں چلنا پڑتا, پہلے تو راتیں لیکن وہ مشکل ہو جاتی ہوں گی. وہ لنڈن ٹائم نے جو ہماری عادت بگاڑی, اور پھر ہم جو کراچی میں MQM میرے خیال میں لوگوں کی روزمرہ کی لائف کو بھی تھوڑا بہت انفلوئنس کرتے تھے نا, تو کراچی نے بھی ہمارے ساتھ جاگنا شروع کیا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے نا وہ 3-4 بجے سے پہلے نہیں سوتا. یہ الطاف بھائی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لنڈن والوں نے یہ گڑبڑ تو کی ہے. اس کا اگر یہ FIR گھٹے نا ان پہ تو یہ صحیح ہے, باقی FIR کا مجھے نہیں پتا. تو سر ابھی جس طرح ہم پیار کا ذکر کر رہے تھے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ستار اور کمال. یہ جو ایونجرز ریونین ہو گیا ہے, چلیں آپ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے, ہوا ہے یا کروایا گیا ہے؟ میں تو گارنٹی دیتا ہوں کہ آئی واز فار اٹ فار دا لاسٹ 2 years. میں 2 سالوں سے نان اسٹاپ اسی ایجنڈے اور مشن پہ لگا تھا کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. ہم سب الگ الگ اپنا, ہماری فالوئنگ بھی ہے, ہمارے فینس بھی ہیں, اور ہماری بہت ساری باتوں کو درست سمجھ کے بھی شاید وہ الیکشن میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, آرگنائزیشن میں اس طرح ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے, کیونکہ انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک مڈل کلاس اربن پڑھے لکھے لوگوں کا, اور پھر خاص طور پہ جو نوجوانوں کا عمل تھا وہ اس طرح فریگمنٹڈ ہو. پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی ایگو کی وجہ سے یا کسی اپنے بہت سخت گیر موقف کی وجہ سے الگ الگ ہوں گے, تو پھر ہم کس کے ساتھ جائیں؟ ہمیں تو سب کی باتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ اچھی بات نظر آتی ہے, اور کوئی ایسی بات ہے جس سے کہ آگے بڑھ سکتے. ان کی خواہش تھی, جہاں میں جاتا تھا, شادی بیاہ کی تقاریب میں, کسی بھی محفل میں, کسی ایونٹ میں, اور جب میں نے خود پھر الیکشن لڑنے کی جسارت کر لی تو مجھے بھی آٹے دال کے بھاؤ پتہ چلے جب میرے کیمپ پر آ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک آپ ایک جگہ پر, ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے, آپ یکجا نہیں ہوں گے, ہم نہیں دیں گے. ہم آپ کے
غصے میں ہم پی ٹی آئی کو دے دیں گے, ہم ٹی ایل پی کو دے دیں گے. یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے میرے کیمپ پر آ کے لوگوں نے کہا. تو یہ میں 2 سال سے الحمدللہ کر رہا تھا. اب باقی اس کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی انفلوئنس ہے کہ یہ پہلے تو ہماری ضرورت تھی, ایم کیو ایم کی ضرورت تھی, کراچی کی ضرورت تھی, مہاجروں اور سارے مظلوموں کی ضرورت تھی, لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی. تو اگر قومی ضرورت بنتی ہے تو پھر کسی نے اس میں کوئی اپنا تڑکا لگا دیا اس ضرورت میں, تو یہ کوئی حرج نہیں. اگر اچھے کے لیے ہوا اور پھر مجھے ماحول اچھا لگ رہا ہے, ایک کوہیژن ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ایک کنسلٹیشن آپس میں اچھی ہے, کچھ کاموں کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے. اور اگر یہ اسپرٹ رہی تو اصل اب کرنا کیا, جو ہماری غلطیاں ہوئیں اس کا ہمیں ادراک اور اعتراف کرنا چاہیے, اور لوگوں سے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے, اور انہیں یقین دلانا چاہیے کہ اب 10 اوور کا میچ رہ گیا, ہم یہ غلطی نہیں کریں گے, اس سے گریز کریں گے اور اگلے میچ کی ٹیم تیار کریں گے. ہمیں 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ کو آرگنائزیشن بھی لانا ہے, اور ہمیں الیکشن میں بھی 50% کوٹا کم از کم جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو دینا, ان کو آگے لانا. 65 سے 50 تک تو آپ آ گئے ہیں, یہ جب تک الیکشن آئے گا یہ 35 پہ آ جائے گا. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دس کہ آپ نے میری ایک بات کو چیک میں رکھا ہے, مجھے بہت اچھا لگا, یہ میں بہت خوش ہوں. میں نہیں آیا, لیکن ایم کیو ایم میں آنے کے بعد مجھے لگا کہ تھوڑا سا مجھے 65 سے اس کو کم کر کے 50 پہ لانا. آ کے دیکھا کہ یہاں تو 15% اور بڈھوں کو لانا پڑے گا, جب آپ نے اپنی صفوں میں دیکھا. میں نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی کہ 15% بڈھوں کو اور ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, جہاں 35% میں کر رہا تھا تو وہاں 15% اور کر لوں گا. لیکن اگر یہ بھی بگننگ ہو جائے نا شہزاد, تو آپ یقین مانیں یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا انقلاب ہوگا, اور یہی کر کے ہم بھی ہسٹری میں اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں گے. اگر ہم نے اب یہ نہیں کیا اور اس ریالٹی سے ریکنسائل نہیں کیا, یار دیکھو میرے پاس ویژن ہو سکتا ہے, میں نے اپنے پیشن کو بھی رکھا ہے, لیکن انوویشن میرے پاس نہیں ہے. انوویشن تو سالے اس 35 سال سے نیچے کی عمر کے لانڈے کے پاس ہی ہے, اور اسی کو مجھے لڑکیوں کے پاس لانڈے کا مطلب ہے کہ بیٹیاں بھی اس میں آتی ہیں, بیٹی بھی جینڈر نیوٹرل ٹرم ہے لانڈے. نہیں, لیکن میری اپلیکیشن جو ہے 35 سال سے کم عمر کا جو بھی ہے, وہ بیٹا ہے بیٹی ہے, آئی ایم فار دیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی, اور میری جو بات ہوئی ہے خالد مقبول بھائی سے آنے سے پہلے, میری جو بات چیت مصطفیٰ کمال بھائی سے ہوتی ہے, تو اس میں ہمارا جو کامن ڈینومینیٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ یس دس از اے ریالٹی. If we want a chance for MQM, for Muhajirs, for Karachi, for MQM and for anybody who lives in Karachi, کوئی زبان بولتا ہو, سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, ان سب کو اور ان کے نوجوانوں کو اور جو ہمارے ان سب کو ملا کر ایک پوٹنٹ فورس بنانی ہے, اے فورس ٹو ریکن ود. سر اس میں جو آپ بہت اچھی بات ہے, باقی جو سیاستدان آپ کو پتہ ہے اپنی غلطیوں کو اپنا نام نہیں دیتے, آپ دے رہے ہیں, وہ پوچھیں گے کہ غلطیاں کون کون سی تھیں, پر یہ جو لائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں, اس سے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلیں تو پی ایس پی میں آپ کی جو ایک رات گزری تھی, اس کی اگلی صبح بڑی آپ کو تنقید ہوئی اور آپ نے بولا کہ نہیں میں واپس اپنے گھر پہ آنا چاہوں گا. تو از اٹ ڈفرینٹ دس ٹائم بیکاز نام ایم کیو ایم کا ہے, نام کسی اور پارٹی کا نہیں ہے, تو جو شام کو کارکن گھر آیا تو پھر اس کو اپنا ہی بولتے ہیں. از دیٹ واٹ اٹ از, دیٹ دا بینر از ایم کیو ایم وچ از وائی دس از فائن اینڈ دیٹ وازنٹ. لک ایٹ مائی پولیٹیکل وزڈم نا, آپ میری سیاسی دانش کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی. آئی نیو آل along کہ بھائی دا مین پارٹی از ایم کیو ایم, اور پتنگ کا نشان بھی فار دیٹ میٹر, اور جو اس کا فلیگ, اس کے کلرز, یہ ساری وہ چیزیں جو لوگوں کی سائیکی میں, خاص طور پہ جو ہمارے پاور ہاؤسز ہے, کورنگی, لیاقت آباد, اورنگی ٹاؤن, اور اسی طریقے سے ایک اور نیو کراچی, یہ 4 ہمارے پاور ہاؤسز ہیں. ان کے ساتھ نارتھ کراچی بھی آتا ہے, گولی مار, گلبہار, ناظم آباد بھی پھر آ جاتا ہے, پھر ایف وی ایریا کے. تو میرے خیال میں مجھے پتا تھا کہ ہم سب ملیں گے اور ایم کیو ایم کے بینر کے نیچے آئیں گے, تبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی. میں نے پریشر گروپ بنایا ہوا تھا کہ بھائی جو بگاڑے خرابی اس کو دور کرتے ہیں, ایم کیو ایم او آر سی بنا کے. میں نے الگ پارٹی نہیں بنائی, تو میرے لیے زیادہ آسان تھا ایم کیو ایم میں واپس آنا. اور اس وقت بھی جو پی ایس پی کے ساتھ ریکانسیلیشن ہم نے کی تھی, اس میں ٹائمنگ اس کی صحیح نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, دیکھیں پولیٹیکل چیزیں اگر پولیٹیکل لوگ آپس میں کریں گے نا, اور میری
اس بات پر انیس قائم خانی بھائی سے بات ہو چکی تھی، لیکن حالات کے جبر نے ہمیں ساتھ بٹھا دیا، ہم ساتھ بیٹھ گئے، ایک الائنس بنایا، مرجر نہیں تھا وہ الائنس تھا، لیکن وہ الائنس اتنا ان نیچرل، اتنا اہیڈ آف ٹائم تھا نا کہ وہ 24 گھنٹے زیادہ سروائیو نہیں کر سکا. میری پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آج پارٹی اپنی غلطیاں کر کے، غلط فیصلے کر کے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی اپنی غلطیوں میں غلط تھے، تو کیا ہوا کہ ریئلائزیشن بھی ایک ساتھ آ رہی تھی، اور پی ایس پی کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آ گئی تھی، میرے یہاں بھی آ گئی تھی، اور میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ ایم کیو ایم پاکستان میں خود آنی تھی. جب وہ بھی آئی، اور اس میں اگر کسی کی اچھی ایڈوائس تھی تو یار وی شوڈ ویلکم دیٹ ایڈوائس. آئی ہوپ یہ بھی تسلیم کریں گے آپ کے ایک پرسنل سروائیول کی بھی ریئلائزیشن آ گئی تھی کہ اکیلے پولیٹیکل سروائیول مشکل تھا. پبلک پوزیشنز پہ آتے ہیں. ابھی آپ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو یہ تو ساری پبلک انفارمیشن سب کے پاس اویلیبل ہے. جو پرائیویٹ انفارمیشن آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا میں، کیا یہ بات سچ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو لانے سے پہلے آپ کے پاس آئے تھے اور پی ایس پی کا جو نام اور فلیگ ہے وہ آپ نے رکھا تھا؟ نہیں بالکل جھوٹی خبر. نو بالکل جھوٹی خبر، ٹوٹلی جھوٹی خبر. بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی پارٹی بنانی بھی تھی نا، اگر آپ کا نام دیا ہوا نہیں ہے پی ایس پی؟ نہیں بالکل میرا نہیں، ہرگز نہیں. اگر پی ایس پی بنانی بھی تھی اور مصطفیٰ انیس بھائی مجھے مل لیتے ایک مرتبہ دبئی میں، جب وہ نئے دبئی گئے تھے نا، یہاں سے 3 سال وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر آئے تو پی ایس پی بنائے، تو ایک موقع پر میں نے انیس بھائی کو دیکھ لیا تھا اور میں چاہتا تھا میں ان کو انگیج کروں، ان سے بات کروں، اور یقین میں نے مجھ سے مشورہ کرتے نا تو میں ان کے نیریٹو کو امپروو کرتا کہ چلیے آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ایم کیو ایم کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس پر فاتحہ پڑھ لی ہے اور آپ اب سمجھتے ہیں کوئی نئی پارٹی بنانی، تو اس کا نیریٹو سیٹ کرنے میں مجھ سے مشورہ لے لیتے، مفت مشورہ. تو مجھے یقین ہے کہ شاید پی ایس پی تھوڑا سا بہتر کلک کرتی، مجھے لگتا ہے ایسا. تو بزرگوں کو اب آپ قبول ہو گئے ہیں، یا خالد بھائی نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ بزرگوں کو اس وقت قبول نہیں تھے؟ خالد بھائی نے تو کبھی اس بات کو پبلکلی مانا نہیں، لیکن مجھ سے نہیں، میں نے کہا، دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، خالد بھائی پبلکلی انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات کی 17 دن انتظار کرانے کے بعد، ساری باتیں طے ہو جانے کے بعد. اور میں ان کے حق میں، جو میرا کمپٹیٹر محیط انور پتنگ پہ، تو میں نے کہا کہ اب پتنگ کے کننے صحیح ہو گئے، پتنگ اڑے گی. اور میں نے تو ان آفیشیلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا کہ ایم سی پارک پی آئی بی میں خود محیط بھائی کو بلا کے جو عید الاضحیٰ کی نماز تھی ہم نے ساتھ پڑھی اور میں نے انٹروڈکشن کرایا. لیکن پھر 10 جولائی کو عید الاضحیٰ تھی، اور 17 جولائی کو خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بزرگ تیار نہیں ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرا 15% آپ نے کوٹا رکھا ہے شاید یہ انہیں بزرگوں کا ہے. وہ کوئی بھی لے جائے میری بلا سے، لیکن میرا انٹرسٹ ان 50% یوتھ کے کوٹے میں کہ وہاں ہمیں اپنے مستقبل کو تلاش کرنا ہے یار. ہمیں ان میں سے ایک اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، پولیٹیکل ایپٹیٹیوڈ بھی ہو، لوگوں کو کی خدمت کا، پھر ان کے پاس ایک ریزیلینس ہو، ٹالرنس ہو، خود بھی بات کرے اور دوسروں کی بھی سنے ہمیں، اور پھر جو تنقید ہمارے خلاف ہو وہاں برداشت اور تحمل بھی ہونا چاہیے. تو اگر بزرگ یہ سن رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں ایز اے کراچی والا آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا اتنے ڈسپوزیبل ہیں؟ جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ تھا تو ایم کیو ایم سے چرا کے پی ٹی آئی کو دے دیا، اینڈ اگر آپ یہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں. اب جب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے تو پی ٹی آئی سے چرا کر واپس ایم کیو ایم کو جوڑ کر ان کو دے رہے ہیں، تو کراچی والوں کی آواز میٹر کیا نہیں کرتی؟ اور یہ جس کو مینڈیٹ دینا چاہیں، جب آپ کا ہو تو ان کو دے دیں، جب ان کا ہو تو آپ کو دے دیں. اس طرح کیسے چلا سکتے ہیں؟ چلیں فار دا سیک آف یور پروگرام نا، میں آپ کی اس بات کو جزوی طور پر صحیح مانتا ہوں کہ بھائی پارشلی اس طرح کے انفلوئنسز ہوتے ہیں جس میں کسی پارٹی کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن زیادہ ہو جاتی، کسی کو تھوڑی کم ہو جاتی. یہ تو آپ مانیں گے کہ 2018 میں آپ کا مینڈیٹ دیا گیا. ہاں مطلب یہ کہ ہماری، یہ تو آپ مانیں گے، یہ تو آپ کے فیور میں دیکھ. لیکن یہ بھی پھر میں مانتا ہوں کہ جب ہم نے 17 سیٹیں لی تھیں تو اس میں سے کچھ 3-4 سیٹیں ایسی تھیں جو شاید ہمیں نہیں ملتی اور ہم نے اسنیچ کی. تو مطلب میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں. میں مطلب یہ نہیں کرتا کہ اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو یعنی میرا مینڈیٹ چھینا جائے تو میں کہوں کہ ہاں، اور میں نے اگر کسی کا مینڈیٹ سہولت مجھے ملی اور میں نے لے لیا تو میں کہوں کہ نہیں، تو مجھے یہ بھی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کراچی کی پالیٹکس میں تو ایسا ہے، پورے پاکستان کی پالیٹکس میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بائی اینڈ لارج کوئی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا
اگر آپ اندر سے مضبوط اور مستحکم ہیں، اگر آپ اندر سے مضبوط اور مستحکم، کوئی اتنی آسانی سے آپ کا بڑے پیمانے پہ مینڈیٹ نہیں لے جا سکتا. کہیں آپ بھی لوگوں کے دلوں سے اتر گئے، کہیں آپ نے بھی لوگوں کو مایوس کیا، کہیں آپ کی بھی پرفارمنس اور ڈیلیوری نہیں تھی، تو اس بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں 2+2 میں کہہ دوں کہ نہیں میں تو بالکل صحیح تھا باقی سب غلط تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو. اور ہماری اصل کنیکٹیوٹی تو گراس روٹ پہ عوام اور لوگوں کے ساتھ ہے نا، کہ ہم ان کے لیے ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل رہیں. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے یہاں اگر لوٹ مار اور کرپشن اور قبضے اور پیدا گیری یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے. وہ ہمارا فیس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے فیسز کریڈیبل اور ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے. تو یہ اگر ہم چیزوں کا خیال رکھیں، جو MQM کی جو ٹیک آف تھا نا، وہ مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ فنامنن تھا نا، ہمیں اسی اوریجنل آئیڈیالوجی اور اسی کمپلیکشن جو ہماری حیت اور نوعیت تھی اسی پر واپس جانا ہے. تو مطلب آئی ایم فار دیٹ، اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ہم اس پہ آئیں گے کہ پرابیبلی جو جوان لوگ ہیں اگر وہ الطاف حسین کی 89-90s کی اسپیچ سن لیں تو دل بھی لگے کہ کون آدمی ہے اور یہ باتیں کیا کر رہی تھیں جو اب نہیں ہو رہی. ہم اس میں آئیں گے، لیکن جسٹ فار کلیریفیکیشن اباؤٹ دس اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، ہم ہسٹری میں نہیں جاتے. مصطفیٰ بھائی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے بولا کہ آپ کو لے کر گئے پھر جب اسپیچ کے بعد، اور پھر ایک رات بعد بدل گیا جو پریس کانفرنس ہونی تھی اس پہ آپ کہیں گے کہ کچھ نہیں بدلا. انہوں نے تو 8 گھنٹے رکھا، کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے جانے سے پہلے ہی پرویز رشید اور شاہزیب خانزادہ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے یہی کرنا ہے. لیکن آپ نے پھر یہ بھی بولا کہ PSP جوائن کروانے پہ آپ پہ پریشر تھا. تو آپ مصطفیٰ کمال کو بول رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بول رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ساتھ مل گئے. ایز اے اسٹریٹجی جو کراچی کا یوتھ ہے، جو MQM کا ووٹر ہے، جس نے دیکھا کہ الطاف حسین کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد مہاجر یوتھ کے ساتھ جو ہوا، نہ آپ، نہ مصطفیٰ کمال، نہ انیس قائم خانی، نہ خالد صدیقی اس یوتھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں رینجرز کے خلاف جس کو سڑک پہ گولی ماری گئی. تو آپ دونوں ایک دوسرے پہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ اچھا یار یہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں دکھایا سڑک پہ آ کے کہ ٹھیک ہے الطاف حسین نے بات غلط کی، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، لیکن جو بندہ سڑک پہ مرا یا جو رینجرز نے آپریشن کیا جس پہ ظلم ہوا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رینجرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ میں نے دیکھا اس بات کو تو ایکسیپٹ کیا کہ کوئی انفلوئنس تو ہوتا ہے اوور آل پالیٹکس میں، جو رولز آف دا گیم ہے اس میں یہ آؤٹ سائڈ ایک فیکٹر ہے. اچھا لیکن اگر وہ کولابریشن یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، ایمانداری سے، سنسیریٹی کے ساتھ، قومی سلامتی و دفاع کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں امن و امان کا مسئلہ ہے، کہیں سیوک کرائمز کا مسئلہ ہے، اور تو وہاں تو ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو جو ہے وہ کہ بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکیں. کوئی بھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ بہت پریشر تھا کہ PSP جوائن کر. نہیں، میرے اوپر مجھ پر جو مجھے ایڈوائسز دی جاتی تھی شہر کے ان عمائدین کی طرف سے جو مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور جہاں سے خبریں سن کر آتے ہیں کہ اگر آپ PSP کے ساتھ ملیں گے تو آپ کی سیل آسان ہو جائے گی. مطلب آپ جو آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں سمندر میں تو آپ کی کشتی آسانی سے آگے سیل کر سکتی ہے اگر آپ یہ کریں گے. تو میں نے اس لیے مان لیا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا میری پولیٹیکل پروڈنس اور وزڈم میں بات نہیں آ رہی تھی، اور اسی لیے میں نے انیس بھائی سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہم الیکشن کے وقت کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، ابھی کریں گے تو قبل از وقت، اور وہ ان نیچرل تھا تو بیک فائر کیا اور مجھے 24 گھنٹے میں اس سے باہر آنا پڑا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ کوئی چیز بھی پولیٹیکلی اگر صحیح نہیں ہے تو کم از کم وہ میں اس کو ایبزارب نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگر کوئی فیکٹر ہے بھی اور ہم سب کا جڑنا ہے تو میں تو 2 سال سے اس کام پر لگا تھا، تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا. ہمارے یہ چانس ہم تینوں کو لینا تھا اور ہم نے لیا ہے، تو لوگوں میں بھی ایک کرنٹ اور ایک انرجی آ گئی ہے نا. اچھا اب آپ نے بات کی سوال ہے کہ دو یوتھ جو مہاجر یوتھ فیلز ابینڈنڈ بائی دیئر لیڈرز کہ یار ہمارے فیملی والوں کو سڑکوں پہ گولی ماری گئی جسٹ بیکاز ہم MQM کے سپورٹر تھے، ہمارے لیڈرز ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گولیاں ماری ہیں. دیکھیں میں کوئی آئسولیشن میں کوئی ایسا واقعہ ہے نا، اور اس میں اگر کہیں ہم لوگ وی ور ناٹ ایبل ٹو ریچ آؤٹ، ہم نہیں پہنچے وہاں، تو یہ تو ہماری غلطی ہے، یہ تو مجھے ماننی چاہیے. کچھ بھی ہو، کوئی بھی جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو، ماورائے عدالت کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے خلاف چارج کیا، الزام کیا، اس کو کورٹ میں اگلے دن پیش نہیں کیا گیا، تو یہ تو وہ باتیں ہیں جس سے کانسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی جو میری ٹریننگ ہے میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور آج بھی ہم مسنگ پرسن کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. آج بھی کہیں پر وہ جو میرے خیال میں کسی پارک میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں
وکاس کے ساتھ جو وکاس کا ایک الگ واقعہ وکاس کا تو ویڈیو تھی جس ہاں وکاس کا تو 9/0 پہ جو ریڈ ہوئی تھی وہ والا واقعہ تھا. ہم وکاس کی فیملی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, اور اس وقت بھی جتنی میری پریس کانفرنسز تھی اس میں ہم نے کہا کہ وہ MQM کی گولی سے اس کو کچھ نہیں ہوا. جو آئے تھے جو MQM پہ چھاپا جنہوں نے مارا تھا, میں تو آج بھی اس پہ قائم ہوں. رینجرز تھے نا, رینجرز تھی نا. ہاں تو میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا. لیکن اسی طرح آفتاب جو میرے ساتھ تھا, میرا کولیگ تھا, وہ رینجرز نے اریسٹ کیا, رینجرز نے ڈکلیئر بھی کی اس کی اریسٹ, اور پھر اس کو دوران حراست, اور مجھے DG رینجرز کا فون آیا, میں اسلام آباد میں تھا, تو اس وقت پھر مجھے کور کمانڈر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم انصاف دیں گے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملے گی. لیکن پھر بیچ میں جب وقت آگے بڑھتا ہے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کہ میرے ساتھ طے ہوا تھا, آفتاب کی فیملی نے کہا تھا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن آفتاب کی فیملی نے قصاص دیت میں پیسے لیے بغیر. سر آپ کو بھی بتائیے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں, جیسے بھی ہوئی ہیں, لیکن اب میرا پولیٹیکل اسٹینڈ تو ڈیفیوز ہو گیا نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اور میں ان کی فیملی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا. آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ مور اوور آل, چلیں 1-2 غلطیاں ہوئی ہوں گی, وہ جو رینجرز آپریشن ہوا وہ بائی دا لا ہوا, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر لوگ کہ ہماری مسنگ پرسنز ہیں فیملی میں, وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں ظاہر ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی مطلب ابو لا یعنی ماورائے قانون کوئی اگر چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کا ایک پولیٹیکل وہ تو کریٹ کرتی ہے نا ایک سچویشن. تو وہ تو MQM نے آل along کیا اور صحیح تھا, میں مطلب اس سے پیچھے تو میں نہیں ہٹا. لیکن اگر MQM کے اندر بھی ہم نے اور ہمارے لوگوں نے غلطیاں کی اور ہمارے فیس کو بھی خراب کیا تو میں اس کو بھی مانتا ہوں. اور کہیں ہم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ہمارے لوگوں نے شہر میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جس سے کہ جو بھی ہمارے مخالف تھے یا دیگر زبانیں بولنے والے تھے وہ کہیں انسیکیور ہوئے, ان کا کمفرٹ لیول ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں خود اپنے اندر سول سرچنگ کرنی چاہیے. اور ہوا یہ کہ ہم اپنے خلاف مظلومیت کا رونا تو روتے تھے, لیکن جو ہم سے جو غلطیاں ہوئی تھی اس کو بھی ہمیں دانستہ نادانستہ ہوئی. دیکھے جب میرے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتاری کے بعد ان کی اگر لاشیں ملیں گی, ابھی بھی 3 لاشیں ملی تھیں جو کئی سالوں سے لاپتہ تھے اور وہ دور دراز سندھ کے علاقوں میں ملی, تو اس کے خلاف میں نے بھی بیان دیا. میں MQM کا حصہ نہیں تھا اور میں کہتا تھا کہ یہ رویہ وہ ہے جو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین سے متنفر کر رہا ہے, پاکستان کے قانون سے متنفر کرے گا, پاکستان کی ریاست سے دور لے جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا وہ ظلم تو بالکل ایک پوری وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے کوٹا سسٹم. پھر کوٹا سسٹم کا مس یوز, جو میرا کوٹا ہے اس پہ میرے ڈومیسائل پہ میرے بچوں کو نوکریاں داخلے نہ ملے اور پورے ملک سے آنے والوں کو نوکریاں داخلے مل جائیں. پھر مردم شماری میں میری آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جائے. تو نہیں, میں تو اس لیے مکس کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کمپریہنسولی ہیں کہ اگر مجھ سے کہیں زیادتی بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا ہے تو وہ اگر ان کے اوپر کوئی جبر ہوا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن بھی, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ 2 wrongs میک اے رائٹ, 2 wrongs do not make a right. اب وہ اپنی جگہ غلط ہے. اگر ریاستی اداروں نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حد سے تجاوز کر کے آئین کو اور قانون کو ہاتھ میں لے کے غلط کیا تو انہیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اور پھر اس کے نتیجے میں اگر ہمارے یہاں کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی, ریئیکشن ہوئی, تو وہ بھی اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا. جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے پاس اس کا ریزن ہے, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کوٹا سسٹم کی آپ نے بات کی, اس پہ بھی آئیں گے. سینسس پہ آپ کی کل پرسوں پریس کانفرنس ہوئی تھی, میں نے دیکھی تھی, اس پہ بھی آئیں گے. جسٹ ون لاسٹ کویشچن آن دس. غلطیاں ہوئی ہوں گی جب, لیکن کہا جاتا ہے را سے لنک تھا, را سے فنڈنگ تھی, وہ جھوٹ ہے یا وہ بھی کچھ لوگ تھے؟ اب پھر یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ اگر ایسا تھا اور یہ الزام بھی سال سے 3 دہائیاں ہو گئی نا, یہ الزام لگ رہا ہے, لیکن آج تک اس الزام کو پاکستان کی کسی بھی کورٹ آف لا میں ثابت نہیں کیا گیا. اچھا, میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی, اچھا, اور میری بھی ہیئر سے ہے, ٹھیک ہے, میں بھی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی تھنگ وچ کوڈ کنونس می کہ ہاں کہیں را کے لوگ لنڈن میں یا کہیں ملتے تھے کسی سے. میرے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. ہاں, ہیئر سے ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تھا اور یہ ہوا اور اس طرح کچھ
لوگ بھی شاید وہاں گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ باتیں ساری کی ساری میرا کام نہیں ہے. میں کیوں یہ آ کے گھر کا بھیدی لنگا میں کیوں یہ کہوں کہ ہاں یہ تھا. دیکھیں نا, مصطفیٰ کمال بھائی نے جب پی ایس پی کو اناؤنس کیا تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی. شاہد حیات صاحب اس وقت ایف آئی اے کے سربراہ تھے, وہ آئے اور مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ بیٹھے. لیکن جب مصطفیٰ کمال بھائی بھی کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں دے سکے تو ان کے پاس بھی ہیئر سے تھی نا. مجھے لگتا ہے الطاف حسین کے جو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے نا وہ آپ ہیں, اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ مصطفیٰ کمال ہے. کیونکہ سیم چیز جس طرح آپ بتاتے ہیں اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال بولتے ہیں میں گیا, انہوں نے اتنی پی ہوئی تھی کہ ہم ریہیب گئے. آپ بولتے ہیں ہم گئے, ان کو ڈائبٹیز تھا, ہم اسپتال گئے. کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ میں سچ ہوگا, لیکن یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اور الٹے ہاتھ کے فرشتے کا فرق لگتا ہے کہانیوں میں. دیکھیں, I admire your capability of asking very relevant questions. مجھے پتہ ہے دل میں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ 15 سال پہلے پوچھتا یہ سوال پھر بتاتا. نہیں, یہ very انٹریگنگ کوشچنس, بٹ آئی ایم ہیپی, اس لیے کہ مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا ان سوالوں سے. اس وقت بھی پوچھ رہے اور آج بھی, میں کل بھی پریشان نہیں ہوتا تھا, میں اس وقت بھی اس کے جواب دیتا تھا گول مول کر کے. بھئی آپ کا کام ہے سوال پوچھنا, میرا کام جواب دینا. آپ جو چاہیں سوال پوچھیں, میں جو چاہے جواب دوں. لیکن کچھ ریالٹیز کو مانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نا بھائی. تو میں یہ کہتا ہوں ہماری تہذیب کیا کہتی ہے, ہماری تربیت کیا کہتی ہے, ہم کس کے علمبردار تھے. دیکھیں نا, طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, تہذیب ہماری طاقت ہے. اٹ انفارچونیٹلی وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو ہمیں اپنے اصل پہ آنا ہے, اپنی اساس پہ آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہمارا سفر چل رہا ہے. اور اگر کہیں ہم تھوڑا ڈسٹریکٹ ہوئے یا زیادہ ہوئے تو اب میرا کام یہی کہ جینیون مڈل کلاس اربن یوتھ ایجوکیٹڈ فنامنا اس طرف ہم واپس جائیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب اسی طرف آ رہے ہیں. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن لوگوں کے پاس اپنے ریزنز ہیں کہ انہوں نے دیکھے نا کسی ایک گھر سے 3 لوگ مسنگ تھے اور بعد میں ان کی لاشیں ملی. تو مجھے بتائیں کہ پھر اس پورے نارتھ ناظم آباد کے وہ تیموریہ, وہ کون سا علاقہ تھا تیموریہ تھانے کا, ایک تقی ہائٹس, وہ ایک پروجیکٹ ہے وہاں, اگر یہ ہوئے ایک گھر کے تو پھر مجھے بتائیں وہاں 18 سال سے اس وقت کے کم عمر کے بچوں کی سائیکی کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں سر؟ اس لیے تو دکھ, وہ باغی بنے گا, وہ ریاست کا باغی ہوگا, وہ ملک کا باغی ہوگا. تو پھر ہم لوگوں کو اصل میں ہم نے بھی تو یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم غدار پیدا کریں, ہم باغی پیدا کریں, ہم بنیادی مسائل کو حل نہیں کریں گے, ہم آئین اور قانون کی عملداری کو قائم نہیں کریں گے, اور ہم مطلب یہ کہ اپنی سہولت کے لیے آئین کو بھی بائی پاس کریں گے, قانون کو بھی بائی پاس. بٹ آپ جو پولیٹیشینز اور ہمارے لیڈرز کا رول ہے, وہ جو ثالثی کا ایک کردار ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے اور ہمارے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو ایک ڈس انفرینچائز یوتھ بھی ہے, وہ ڈائریکٹ جا کے جی ایچ کیو تو نہیں پھڈا کر سکتا. تو آپ ایک برج ہیں اس کی. تو آپ نے بھی ایز اے پارٹی, آپ لوگوں نے کبھی ایک بین الاقوامی نیشنل لیول پر کیوں نہیں ایک موومنٹ چلائی کہ جب بھی آپ مہاجر مسنگ پرسن کا بھی ذکر کرتے ہیں, آپ وہ بلوچ مسنگ پرسن سے نہیں جوڑتے, آپ وہ پی ٹی ایم سے نہیں جوڑتے. تو ایم کیو ایم ایک کراچی کی پارٹی بن گئی ہے, زیادہ حیدرآباد لے جائیں گے ہم اس کو, نواب شاہ کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں, بٹ کراچی حیدرآباد تک رکھتے ہیں. اگر آپ یہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ, ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک نیشنل ایشو بناتے, آپ کی بھی عزت بڑھتی, ان کی بھی عزت بڑھتی, اور یہ کاز کا رتبہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں بڑا ہوتا. میں آپ کی اس بات کو بالکل صحیح مان کے, یہ ریئلائزیشن کی بات ہے کہ میرے بلوچ قوم پرستوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے مسنگ پرسن کے کسی بھی احتجاج میں ان کا کوئی قوم پرست رہنما نہیں آیا. اور بالکل درست بات ہے کہ ان کے کسی احتجاج میں ہمارے یہاں سے کوئی نہیں گیا. تو تالی اصل میں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور دونوں طبقوں میں ریئلائزیشن ہوگا. فاروق بھائی آپ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے نا. اچھا میں نے اس کی شروعات کی مثال کے طور پر, شیعہ مسنگ پرسن کا کوئی احتجاج ایسا نہیں ہے جہاں فاروق بھائی نہ گیا. فاروق بھائی وہاں کھڑے تھے. آپ کسی بھی اہل تشیع سے پوچھ لیں, ان کے ریاض حیدر ہو, ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں. جبکہ وہاں پر شروع میں تو مجھے بھی کچھ سننی پڑی تھی, کیونکہ وہ مجھے ایم کیو ایم کا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ سمجھ کے اتنی آسانی سے ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایم کیو ایم میں کبھی سیکٹیرین میں نے نہیں دیکھا. یہ کریڈٹ ٹو ایم کیو ایم. ایم کیو ایم سیکٹیرین پالیٹکس نہیں کی ایم کیو ایم نے. لیکن ایک وقت آیا تھا کہ کچھ سیکٹس جیسے اہل تشیع میں کچھ فیلنگ آ گئی تھی کہ شاید ہمارا ٹلٹ بیلنس نہیں بلکہ امبیلنس ہے,
ان کو یہ فیلنگ آ گئی تھی, ہاں فیلنگ آئی تھی. لیکن میرے خیال میں نے ان کے تمام احتجاج میں جا کے شریک ہو کے اور کھل کر ان کے لیے آواز اٹھا کے کم از کم یہ ایک تاثر تو دے دیا ہے کہ اگر ہم مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں تو وی آر فار آل مسنگ پرسنس, چاہے وہ کہیں کی ہوں, کسی کے بھی. یہاں تک کہ دیکھیں وہ کوئی جنجوا ایک فیملی ہے اسلام آباد کی, ان کی ایک خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ مسنگ ہے, وہ رائٹ ونگ کے ہیں, وہ مذہبی حوالوں سے جو ہے وہ ان کی پرویز مشرف کے زمانے کی گمشدگی ہے. پھر اسی طریقے سے عارفہ جو وہاں امریکہ میں جیل میں ہے, تو فوزیہ صدیقی جب بھی کوئی وہ کرتی تو میں تو وہاں بھی جاتا ہوں. عافیہ صدیقی تو میں فوزیہ صدیقی کے پروگرام میں بھی جاتا ہوں. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی ایک کورٹ آف لا ہے, کچھ ثبوت ملے, اگر ایک فیصلہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ 2-3 کیسوں کی الگ الگ سزائیں اور وہ 88 سال تک اگر عافیہ صدیقی کو بھی وہ سزا دی جائے گی اور اس کو زندگی بھر کے لیے, تو یہ امریکن لا کی بھی ڈسٹورشن ہے. اس میں یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے جو ساتھی تھے مشرف, سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ان کے کھاتے میں جاتے ہیں. وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہاں ہم امریکہ کو بیچتے تھے پاکستان سے لوگ مسنگ کر کر. وہ آپ کے کولیشن پارٹنر ہے, ابھی بھی آپ ان کے فیونرل پہ بھی گئے تھے, وہ پرسنل ریلیشنز ہوں گے, دیٹس فائن, بٹ یو اسٹل ریممبر ہم ان گڈ ورڈس. تو ایک آدمی جس نے پاکستان کے اتنے لوگ مسنگ کیے, جو خود بولتا ہے کہ ہم نے بیچے امریکہ کو لوگ, ایک طرف آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے اتنے سال, دوسری طرف آپ عافیہ صدیقی کا ذکر کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹ کے, ملک میں 3 مارشل لا لگے, 4 بلکہ لگنے نہیں چاہیے تھے, بالکل ٹھیک ہے نا, یہ سب غلط تھا. اور اگر افغانستان کی وہ وار آپ کو یاد ہے, میں چھوٹا تھا, 80s والی ہے نا, اس میں ایک اسلامسٹ رائٹ ونگ جو بہت رجت پسند اور قدامت پرست ضیاء الحق تھے, جنہوں نے اسلامائزیشن کے نام پر بھی پاکستان کا خاصا بیڑا غرق کیا. بالکل ایک پاکستان کے فیس کو. اس زمانے میں بھی مسنگ پرسن ہوتے تھے, لیکن وہ لیفٹ اس کے ہوتے تھے. تو جماعت اسلامی, JUI, JUP نے کبھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. ایک جسٹ حافظ صاحب, صرف ایک اس پہ پوچھ لوں آپ سے, حافظ صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت آمریت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, ضیاء الحق کے ساتھ ہم سے 90 دن تھے, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, بالکل آل along through and through ان کے ساتھ تھے. جامعہ کراچی ان کے ہینڈ اوور تھی. کلیشن کوف کا جو کلچر تھا, اس میں افغانستان سے اس اسلحہ کا مجاہدین کے ہاتھوں میں سے آ کر جماعت اسلامی کے تھنڈر اسکواڈ کے ہاتھوں میں ہونا, اٹ اسپیکس ایوری تھنگ ویری کلیئرلی. مطلب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. پھر منشیات کا بھی پھر اسی زمانے سے عام ہو جانا پاکستان میں, پھر پاکستان سے اس کی دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی ہونا. افغانستان کی منشیات کا پاکستان میں کیا کام ہے؟ تو میرے خیال میں ہر ایک کو اپنے حصے کی دانستہ نادانستہ غلطی کا احساس ہونا چاہیے, اور اب آگے اس ملک کو کیسے چلانا اس کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ اپنے آپ کو 100% صحیح رائچیس اور دوسرے کو 100% غلط ثابت کرنے میں 1 صدی اور گزر جائے گی, 75 سال پاکستان کے اور گزر جائیں گے, اور یہ فیصلہ نہیں ہوگا کون صحیح کون غلط, کون کتنا صحیح کون کتنا غلط. تو MQM کا آمریت کے ساتھ کھڑا ہونا غلط تھا. دیکھیں MQM کے پاس اگر جمہوریت پسند آمروں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی, آپ کیا جمہوریت کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ پھر آپ بھی کہیں نا کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت تو آئی نہیں, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی آئی نہیں, شمولیت. دیکھیں شمولیت, دیکھیں جس جمہوریت میں ہم رہے بھی تو وہاں پر حصہ بقدر جسہ لوکل ڈیموکریسی کا ہے, 140A پہ عمل درآمد کا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں وہ جمہوریت کے لبادے میں بدترین آمریت ہے جو آج ہے سندھ میں پروونشل آٹونومی کے نام پر, جو آج صوبائی اختیارات جس نے ٹرمپل کر دیا, کچل دیا بے دردی سے بلدیاتی اداروں کو, بلدیاتی جمہوریت کو. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ اگر نرسری ہے جمہوریت کی بلدیاتی ادارے, یہ انتخابات ہو گئے, حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا اپنی جگہ پر, ہماری 70 UCs کم کی گئیں, لیکن اب دیکھیں ابھی تک کوئی میئر نہیں آیا, بلکہ ابھی تک جو ریزرو سیٹ ہے اس پر الیکشن نہیں ہوئے. تو اس الیکشن کی, اور پھر یہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتا ہے تو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کہتا ہے تو سینسس ہوتے ہیں. تو پاکستان کی بڑی جماعت
جماعتوں نے یا تو مضبوط مرکز کی آڑ میں سارے اختیارات اپنے لیے رکھے اور دیکھا کہ مضبوط مرکز کا جو ہے وہ سکہ نہیں چلے گا تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کے نام پہ کہا کہ بھائی تم صوبائی سندھ لے لو پیپلز پارٹی, پنجاب PMLN لے لے گی اور باقی قوم پرست اور JUI KP کے لے لے گی اور بلوچستان. تو دیکھیں یہ حصہ, یہ اصل میں صوبائی خود مختاری جو ہے وہ صوبوں کے آؤٹ آف لو کے لیے نہیں, یعنی حب علی میں نہیں بلکہ بغض معاویہ میں, کہ ایسی قوتیں آ سکتی ہیں جو PTI اور کوئی اور جماعت آئے اور ان کی جو منوپلی کو ختم کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آمریت تھی. تو میرے پاس 2 مرتبہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا, 2 مرتبہ میں PMLN کے ساتھ ملا, لیکن جب ان دونوں پارٹیوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا, پاکستان کے شہروں کے ساتھ اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا, تو مجھے ایوب خان اور ضیاء الحق کا ایک زمانہ یاد تھا کہ جب کم از کم بلدیاتی جمہوریت کو ایک موقع ملتا تھا, ایک نئی لیڈرشپ کو آنے کا موقع ملتا تھا, نوجوانوں کو آنے کا موقع. تو میرے پاس ایوب خان نے جس طرح وہ ایبڈو کے تحت الیکشنز کروائے تھے, وہ تو پالیٹکس کا خاتمہ تھا, وہ لوکل باڈی اس کو نہیں کہیں گے, لیکن ہم صرف آپ جو پروونشنل اٹانومی کا ذکر کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ کس نے دی, ہم نے دی, میں اس کا پارٹ تھا. کہ آپ جب دانیال کی پوڈ کاسٹ میں گئے تھے آپ نے سمجھایا کہ 18th امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں, 18th امینڈمنٹ از اے گڈ تھنگ. آئی ایم گلیڈ آپ نے وہ کلیریفائی کیا, کیونکہ وہ لوگ غلط میرے یہاں بھی یہ غلط فہمی آ گئی ہے کہ 18th امینڈمنٹ سندھی مہاجر فساد کی بنیاد بنے گی, گاڈ فاربڈ. وہاں تو مثبت مرکز کو واپس اگر اختیارات چاہیے تو وہ PTI کو چاہیے ہوں گے, شاید PMLN کو بھی چاہیے ہوں, چاہے کسی اور جماعت کو بھی چاہیے ہوں, یا جو در پردہ اور فیکٹرز ان کو چاہیے ہوں. اصل مسئلہ نیشنل فائنینس کمیشن میں انکریمنٹلی جو ریسورسز چلے گئے مرکز سے صوبوں کو, 38% صوبوں کے پاس تھے, 62% مرکز کے پاس تھے, تو وہ اب 62% صوبوں کے پاس چلے گئے, 38% مرکز کے پاس رہ گئے, اور اس 62% میں سے بلدیاتی اداروں, شہروں, قصبوں, دیہاتوں کو کچھ نہیں ملا. تو یہ اصل رونا ہے پاکستان. تو اس سے بدترین آمریت کیا ہوگی کہ صوبائی خود مختاری کا میٹھا میٹھا حباب 1300 ارب 1500 ارب کا بجٹ ہے. سر اس پہ آتے ہیں, یہ ساری باتیں مجھے تو نہ کریں نا, میں یہ باتیں اگر آپ کی مان لوں, لیکن آپ کی تاریخ اس کے برعکس نظر آتی ہے کہ کوٹا سسٹم کے اوپر ساری سیاست کی گئی. آپ اپنا واقعہ بھی بتاتے ہیں, جام شور ہو گئے جس کی وجہ سے آپ سیاست میں آئے, قتل و غارت ہوئی, پر پھر جب مشرف کے ساتھ بھی آپ جوڑتے ہیں, ایک عامر کے ساتھ آپ کے پاس پورا موقع تھا اس کو ریورس کرنے کا, نہیں کیا. ابھی بھی ریسنٹلی PTI نے MQM کے ساتھ مل کے SRO کے تحت کوٹا سسٹم انڈیفینیٹلی انکریز کیا. تو جس بیسس پہ آپ نے سیاست کی, جس بیسس پہ آپ نے بولا کہ کتابیں چھوڑو, بندوقیں اٹھاؤ, اور ایک رائل اپ کیا, وائلنس کریٹ کیا, جب آپ لوگ پارٹی میں آئے تو اس کے بالکل برعکس کام کیا. پھر آج آپ وہی باتیں کریں تو ہم کیسے یقین کریں؟ پہلی بات تو میں اس بات کی تصحیح کر دوں کہ MQM کے پالیسی پرسکرپشن میں کبھی نہیں تھا کہ کتابیں چھوڑو اور بندوق. ایسے بیان نہیں آئے, ایسے دیکھیں پالیسی پرسکرپشن میں کہیں نہیں تھا. دیکھیں کسی ایک جلسے میں ایک سلپ آف ٹنگ میں کوئی ایک بات کی جاتی ہے کہ واحد طبقہ ہے کراچی میں, مختلف جو اکائیاں ہیں لسانی اکائیاں, جن کے پاس کبھی ہتھیار نہیں ہوتا تھا, جن کے پاس کبھی ہتھیار نہیں ہوتا تھا, لیکن باقی طبقوں کے پاس ان کا ہتھیار ان کا زیور کہلاتا ہے. تو ایک ایسی صورتحال اگر کریٹ ہو جائے, تو اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تھی کہ بھئی صرف فریج اور ٹی وی اپنے گھر میں رکھو گے, یا لائسنس شدہ اسلحہ بھی اپنے, لائسنس شدہ اسلحے پہ پالیسی کا زور تھا کہ آپ بھی اپنے ڈیفنس کے لیے رکھیں. اگر مجھے 6 گھنٹے تک میری آبادی کو, نہتی آبادی کو منشیات فروشوں, اسلحہ فروشوں کے اسلحے کی زد میں ہے, نہ DC آتا ہے نہ SSP آتا ہے. 86 کا جو رائٹ تھا, رائٹ تو بعد میں ہوا نا, لیکن اصل تو وہ 6 گھنٹے تک بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے, قصبہ کالونی, علی گڑھ کالونی, رئیس امروئی کالونی میں. تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا یہ والا درس غلط تھا کہ بھائی لائسنس شدہ اسلحہ رکھنے کی کوشش کرو؟ سر بیان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, الطاف بھائی اکثر ایسی باتیں ہیں جو غلط ہوں گی, بٹ پالیسی والا جو میرا سوال تھا وہ تو جائز ہے کہ جب آپ لوگوں کو موقع ملا تو جس بیسس پہ آپ لوگوں نے پالیٹکس کر کے آئے تھے, آپ نے وہ نہیں کیا کام. اب دیکھیں اس بات پہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ بہت شروع میں ہمیں کرا دینا چاہیے تھا. ہم نے 2013 تک انتظار کیا, 40 سال کے بعد یہ اپنی موت آپ مر گیا. اب کوٹا سسٹم کی کوئی کانسٹیٹیوشنلٹی نہیں ہے, کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. PTI اور MQM کا جو SRO آیا تھا اس کی نہیں ہے میرے خیال میں. وہ SRO کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ سرکموینٹ نہیں کر سکتا, کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہ SRO بھی اگر ہے, it won't be circumvention then, na? It's just the law. نہیں, no, it is not a law. You cannot make a law.
unless there is a provision in the constitution which backs you for that. Constitution में कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया. आपने SRO, आपकी पार्टी का SRO आपने चैलेंज क्यों नहीं किया फिर कोर्ट में? देखें, मेरी पार्टी के इस SRO को मैं अभी MK में वापस गया हूँ ना, मुझे इतनी स्पेस तो देंगे कि आप अगले इंटरव्यू में इसका जवाब मुझसे ले लें. मुशर्रफ के टाइम पे तो आप थे, आपने तब कुछ भी नहीं किया. मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमने उस वक्त ख़त्म कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन नहीं करा सके. हमने उसके बदले में, सुन लीजिए, आर्टिकल 140A लिया जिसमें बल्दियाती इदारों को पहला तहफ़्फ़ुज़ अगर मिला है तो वो मुशर्रफ साहब के ज़माने मिला. और पहला कानून बल्दियाती बना जो कि फंक्शनल था, मौसर था, बावसीला था, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम आया तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में. लेकिन उसे 2010 में ख़त्म हो जाना था जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीज़ें 70वीं तरमीम ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गया. लेकिन मैंने 18वीं तरमीम में भी 140A पे हर्फ नहीं आने दिया. और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद मेरे लिए मुश्किल का बाइस हो, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. 140A को मैंने और हैदर अब्बास रिजवी ने बचाया है. अब लोग माने ना माने, और मैंने तो ये भी कहा कि NFC 2008 का ज़्यादा मेरे लिए लीथल साबित हुआ है. शायद 18वीं तरमीम ना हुई हो, क्योंकि उसमें गैस अगर सिंध में निकलती है तो पहले सिंध को मिलनी चाहिए और कराची की सनतों को मिलनी चाहिए, बाद में उसे पंजाब जाना चाहिए. लेकिन सुई की गैस तो कराची आती है, सुई वालों को नहीं मिलती बेचारों को. मैं कह रहा हूँ सुई की गैस को सुई में रखें, लेकिन जो सिंध में गैस निकलती है वो सिंध वालों को दे. मैं तो कह रहा हूँ सुई की गैस का पहला हक बलूचिस्तान वालों. आइन कहता है, मैं कोई गैर आइनी बात, आर्टिकल 158 वेरी क्लियरली सेज कि जहाँ से निकलेगी उनका पहला हक होगा. तो अब वो वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए. इसी तरह जो सिंध की गैस है वो पहले सिंध और कराची की सनतों को मिले, फिर कहीं जानी चाहिए. मैं बिल्कुल लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में भी गलतियाँ हुई ना. कतर में हमसे ज़्यादा गैस है, लेकिन वहाँ घर घर में चूल्हों को लाइन से गैस नहीं मिलती. सिलेंडर्स यूज़ होते, क्वालिटी सिलेंडर्स, मयारी सिलेंडर्स जो सिक्योर्ड हों, सेफ हों. तो मेरे ख्याल में ये जो पैसा बर्बाद किया गया, फिर CNG की पॉलिसी आई, अब उसी पॉलिसी को रिवर्स किया जा रहा है. बहुत बुरी पॉलिसी, बहुत बुरी पॉलिसी थी. तो MK तो ये कहती है हम तो उसमें, आप तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हमसे पहले बन गई थी. जब CNG थी तो ये क्यों गाड़ियों में डालकर फूंक कर उड़ा दी गई? उससे अगर कोई इंडस्ट्री लगा देते. देखिए, आज भी अगर महंगाई को कम करना है ना, तो आपको एक काम तो करना होगा. बड़ी गाड़ियों के लिए तेल की यही कीमत रखें जो आपने बढ़ाई है, लेकिन यार मोटरसाइकिल वालों के लिए तो उसको कुछ कम कर दें. जो मेरा बाइकिया पे और पांडा पे बेचारा काम करता है मेरा बच्चा, उसके लिए तो कम कर दें. तो मैं समझता हूँ कि रैशनलाइज होगी अगर हमारा पॉलिसी इनपुट होगा. हम रेवेन्यू उनको पूरा करके देंगे, ये भी गारंटी मैं देता हूँ. तो मुशर्रफ के टाइम आपने क्यों इतने CNG पंप, मतलब कराची में गली गली में CNG पंप खुल रहा है? पॉलिसी तो नवाज शरीफ के ज़माने से आ गई थी ना पहले से. बहुत गलत पॉलिसी. हाँ, गलत पॉलिसी थी. मैं भी कह रहा हूँ गलत पॉलिसी है, मैं आज भी कह रहा हूँ. इसी तरीके से बहुत सारी गलत पॉलिसियाँ कि पूरी दुनिया में हम जाते हैं, हमें पता है कि LA में, न्यूयॉर्क में, लंदन में 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं. तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता, आज ताजिरों का, भाई ने आदतें बिगाड़ दी हमारी, हम कैसे लेकिन ताजिरों का नहीं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम है. ताजिरों की एक बात को समझना होगा. वो कहते हैं कि भाई हमें बताएं, हम कि 8 बजे दुकान खोल लें, हम निकलते हैं. लेकिन स्कूल का बच्चा भी जा रहा है, कॉलेज का बच्चा भी जा रहा है, और जो सर्विस ओरिएंटेड जो सेक्टर के वो भी जा रहे हैं. तो हम अगर 10 बजे घर से निकल के 11-12 बजे खोलते हैं तो ट्रैफिक में हमें बताएं आप कैसे हमें वहाँ से निकलने. इसमें भी ये मसाइल हैं उनके. इसमें भी मुशर्रफ की गलती है. वो जो बैंक लीज पे गाड़ियाँ दी गई, बैंक्स ने बड़ा प्रॉफिट बनाया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बड़ा प्रॉफिट बनाया, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची को नहीं मिली. बेहतर नहीं होता कि उस पैसे से हम बसेस बना देते एज अपोज टू के गाड़ियाँ लेते रहे लोग? आई वॉज फॉर मास ट्रांसिट. मैं तो लड़ता था उस ज़माने में भी. SNC लवलैंड कनाडा की कंपनी थी, कराची में 2 कॉरिडोर पर जो है वो बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जो आज टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गई है, उस पर हम ला रहे थे. हमारी उनके साथ एग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन शायद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो इस्लामाबाद में थी, शायद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कराची के लिए इस मास ट्रांजिट को होने नहीं दिया. कहा कि इसमें शायद कमीशन का एलिमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी. मैंने कहा भाई ये कराची वालों के सर पे से सदका वार दें यार. 5% का अगर कमीशन है और 10% का भी है तो हम यार अपने टैक्सों से इतना कुछ दे रहे हैं, हम दे देंगे, लेकिन ये 2 जो लाइट रेल के सिस्टम्स हमें दे दें. लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी ने नहीं होने दिए. तो मेरे ख्याल में वी आर ऑल अलॉन्ग फॉर मास ट्रांजिट. इफ़ माई फिगर्स आर रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी. और ये जो मुशर्रफ के ज़माने में जो ये CNG का जो सिलसिला था, मैं समझता हूँ गलत है. और हमने शौकत
عزیز کے زمانے میں میری بجٹ کی تقریروں کو سنو گے, آپ بتائیں گے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں. تو ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, جہاں ان کو بھی لپیٹ سکتے تھے ٹھیک ٹھاک دھویا ہے ان کو بھی, ایسا نہیں کہ ان کو نہیں دھویا. لیکن اوور آل کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے K2 کے لیے اگر ہمیں ورلڈ بینک نہیں جانا پڑا, مشرف نے فیڈرل کٹی سے پیسے دیے, پھر لیاری بائی پاس, پھر ناردرن بائی پاس, لیاری ایکسپریس وے, یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں, تو یہ سمجھ لیں, اور 140 بچ رہا تھا. تو یہ ساری باتیں وہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں شاید ایک بڑا پولیٹیکل کمپرومائز کرنا پڑا, جس میں اکانومی میں شاید ہم سے بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تو ایک سلیٹ کلین ہے نا, اب آئے نا ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں, PMLN, پیپلز پارٹی اور PTI بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. صرف ضد سے, انا سے مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ 24-25 کروڑ نفوس کا, آبادی کا ملک ہے. کوئی ایک پارٹی کیٹر نہیں کر سکتی ساری ضروریات کو. تو نیشنل نیڈ میں ایک نیشنل ایجنڈا لے. شہباز شریف نے تو آج نیشنل اکانومک ایجنڈا کی بات کی, سب سے پہلے MQM نے ایک نیشنل اکانومک چارٹر کی بات کی. پھر میں عشرت العباس سے بھی 4 سال پہلے جا کے ملتا تھا دبئی میں, تو میں کہتا تھا نیشنل چارٹر فار اسٹیبلائزیشن تھرو مطلب پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اینڈ نیشنل اکانومک کنسنسس. تو جب تک آپ ایک قومی اتفاق رائے نہیں کریں گے سب مل کے 10 سالوں کا, تو جو پارٹی حکومت میں آئے, اپوزیشن میں آئے, کم از کم ہمارا ایک کامن ایجنڈا ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیں IMF کے پاس جانا تھا, 8 مہینے لیٹ گئی PTI. اسد عمر کہتے تھے نہیں جاؤں گا, لیکن جانا پڑا. پھر جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ آپ کو فلفل کرنی تھی, وہ اب ان کے اسحاق بھی ان کے کھاتے میں چلی گئی. تو بھائی تمہیں اتنا عقل مند ہونا چاہیے تھا, ان کو ہی گندا ہونے دیتے. تم نے یہ میں وہ والی مثالیں یوز نہیں کرنا چاہتا, اڑتا ہوا تیر اور یہ ساری باتیں, لیکن یہ آپ نے تو خود پنگا لیا نا بھائی. سوتے ہوئے شیر کو تو آپ نے خود جگایا. تو نہ کرتے, یہ 5 سال پورے ہونے دیتے, کوئی PTI کو پوچھتا بھی نہیں جو حالت ہونی تھی ان کی. اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. میرے خیال سے اگر میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کر دیجیے. آپ نے جو فگر بتایا تھا مصطفیٰ کمال جب میئر تھے تو تقریباً کچھ 1000 ارب آئے تھے مشرف کی طرف سے US فنڈنگ. نہیں, US فنڈنگ تو شاید 100-200 ارب ہوگی, لیکن 300 ارب روپے ہر سال کے 60 ارب کے حساب سے کراچی کو 5 سال ملنا اس زمانے کے, اور وہ آج کے 300 ارب ہوتے, 60 بلین آف دیٹ ٹائم. آج کے جو ہے وہ تقریباً 300 ارب. تو کراچی کو آج 300 ارب ملنا چاہیے اگر مشرف 60 ارب دے رہے تھے. تو آج ڈیموکریسی ہے, وہ امریت تھی. اب آپ کمپیئر کر لیں کہ یور موسٹ امپورٹنٹ سٹی از لیونگ ان اوبلیوین, از 2000 مائلز اوے فرام پاکستان. اسلام آباد از 20 مائلز اوے فرام دی پالیسی کوریڈورز اینڈ کراچی از 200,000 مائلز اوے. ڈونٹ یو تھنک کہ کراچی نے پھر جو پرائز پے کیا, اسپیشلی MQM کو جس طرح TTP کی طرف سے ٹارگیٹ کیا گیا, PPP کو ٹارگیٹ کیا گیا, جو مشرف کی پالیسیز تھیں, یس US کا بہت پیسہ آیا, لیکن پھر پاکستان نے جو قیمت دی, اینڈ اگر ہم اکنامک انالیسس بھی دیکھ لیں تو 10 بلین آئے تھے اور 40 بلین پاکستان نے لوز کیا. تو یس وی سو سم روڈز بینگ بلڈ, لیکن پھر اس کے بعد جو ٹیررزم آیا مشرف کی پالیسی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی, جو انڈسٹری تھی ووٹ کے چلی گئی. تو یس وی گاٹ سم منی, بٹ دا پرائز دیٹ پیپل آف پاکستان پیڈ فار دیٹ منی واز مچ مور دین دا منی وی گاٹ فرام دی US. پاکستان kept paying the price. But the national counter-terrorism policy was not effectively implemented right from the day one. تو مشرف صاحب نے بھی, اور اس کے بعد جو شاید نواز شریف کا دور آیا, اور پہلی جو ہم نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی, اس کا پہلا ڈاکیومنٹ MQM نے پریپیئر کر کے دیا تھا. سیمینری ریفارمس, مدرسہ رجسٹریشن, ریگولیشن, کریکولم, ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا نا. یہ ساری چیزیں کہاں پر ہے؟ اسی طرح جو ہیٹ بیسڈ لٹریچر ہے کہ بھائی کفر کے فتوے لگا دی, وہ کہاں پر ہے؟ یہ ساری چیزوں پر ایک سیکولر اگر کوئی ایجنڈا بہت ان کمپرومائز کسی کا ہے تو وہ MQM کا اور کسی کا ہے ہی نہیں. آئی ایگریڈ. اب ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کا تو کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے, لیکن ہم نے اسی کی وجہ سے ہم نے بھی پرائس پے کی. پاکستان کے فوج کے اہلکار بھی شہید ہوئے, پولیس کے بھی, اور عوام بھی جگہ جگہ بم پھٹتے تھے, اور آج پھر اسی چیز نے دوبارہ سر اٹھا لیا, اسی افریت نے, اگر آپ غور کریں. تو میرا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی پالیسی اگر افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہوگی اور کہیں آپ اس کو کمپرومائز کریں گے تو پھر دا نیشن ول ہیو ٹو پے دا پرائز. اکانومک پالیسیز کا فیلئر, یہی CNG اور گھر گھر گیس کی لائنیں دی گئیں, پھر کیپٹیو پاور پلانٹس کو آپ نے گیس دے دی انڈسٹری میں, تو ان کو سستی بجلی مل رہی ہے.
لیکن وہی بجلی جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے جب وہ بجلی گھروں سے آ رہی ہے کہ الیکٹرک یا واپڈا سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسیز میں سنکرونائزیشن نہیں ہے, ہارمنی نہیں ہے, ایک کوآرڈینیشن, ایک کنسرٹڈ اپروچ نہیں ہے, وہ پولیٹیکل وزڈم. اور تو یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے ملک میں ہے یہ. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ایکسپورٹ ہونی ہے کراچی کے اور بلوچستان کے ساحلوں سے, گوادر سے, کراچی سے, پورٹ قاسم سے, یہ 3 پورٹس ہوں گے آپ کی. لیکن فیصل آباد میں انڈسٹری لگا دی گئی. اب فیصل آباد میں را مٹیریل ملک دنیا سے آ رہا ہے آج کاٹن, اور جا کہاں رہا ہے فیصل آباد میں پروسیس ہونے کے لیے, پھر فیصل آباد سے وہی کپڑا بن کے آ رہا ہے. تو یہ جانے آنے کی جو آپ لاجسٹک, یہ ٹرانسپورٹیشن کی پرائس ہے, یہ جب بلڈ ہوتی ہے نا. پہلے تو کاٹن وہیں اگتا تھا, تو پہلے ان کو یہ اینٹیسپیٹ تھوڑی تھا کہ کاٹن بھی امپورٹ کرنا پڑے گا ایک دن. تو کاٹن تو آج کر رہے ہیں, لیکن 10,000 چیزیں نہیں, کیمیکل ڈائی کہاں سے کر رہے ہیں؟ اسی کپڑے کے اندر جتنی ڈائی ادھر نہیں ہے, ویسٹ وارف پہ. ہاں تو کراچی سے کر رہے ہیں نا. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر شروع سے آج جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے اسٹریٹجک اور پالیسی لیول پہ کہ یہ ساری انڈسٹری ساحلی علاقوں میں لا کر یہ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کو بچانا ہوگا. میں اگر ایکسپورٹ دیکھیں, ویتنام کی ایکسپورٹ آج کتنی آپ کو پتہ ہے؟ $350 ارب اس کی ایکسپورٹ ہے, اور میری ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $30 ارب. جب میری $10 ارب تھی نا, تو ویتنام کی $1 ارب تھی آج سے 25 سال پہلے. ویتنام آج $350 بلین پر ہے, اور میں آج $30 ارب پر ہوں, صرف اس لیے کہ میری پالیسیز اتنی ان سائنٹیفک, ان لاجیکل, ان نیچرل ہیں. میں کہتا ہوں کہ پنجاب کو انڈسٹری چاہیے نا, تو پنجاب کی بجائے کراچی کے ساحل پہ لگائیں, اس کو پنجاب انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیں, یا تو واگا کھول دیں, جو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیں. اگر واگا سے کرنا ہے تو آسانی ہو جائے. یہ والی بات میں کہوں گا کہ FIR پھر آپ پہ بھی گھٹے اور مجھ پہ بھی گھٹے, دونوں پہ ساتھ. نہیں تو باجوہ صاحب جیو اکنامکس کا ذکر کر کے گئے تھے, تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیریٹو بچا لیتا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیریٹو ہے اور اگر اسی پہ آگے پاکستان کو بڑھانا ہے, تو آئی تھنک اٹ از اے ساؤنڈ, it is a good music to my ear, pleasant music to my ear, and it is a breath of fresh air. and یہی مجھے لگتا ہے کہ آگے کے سینیریو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک KPK انڈسٹریل زون ہونا چاہیے کراچی میں, جو KPK کی حکومت رن کرے, اس کے بہت سارے صوبائی فائدے ان کو چلے جائیں. لیکن آپ یہ کاسٹ خرچ کر کے پاکستان کو جو قومی نقصان پہنچا رہے ہیں, اس سے تو بچا لیں اللہ کا واسطہ. سر یہ آئی نو سیاست کرنے حد تک, پولیٹیکل بیانیہ تک کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے, ورکس, بٹ مجھے پلیز میتھ بتا دیں. آپ ہمیشہ جب یہ بتاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, آئی مین آبویسلی کراچی میں پورٹ ہے, اگر فیصل آباد کی ایک کمپنی ہے وہ اکوپمنٹ منگواتی ہے, وہ کراچی پہ امپورٹ ڈیوٹی دیتی ہے, یا فیصل آباد میں کوئی, یا گجرانوالہ میں کوئی آئی فون منگواتا ہے, وہ پورٹ پہ ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ کہنا کہ یہ کراچی کا ریونیو جنریشن ہے, یہ کتنی جائز بات ہے؟ یہ یونیلیور کا شیمپو پنجاب میں بکتا ہے اور اس کی فائلنگ یا ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی ہے کراچی میں, تو یہ کہنا کہ جی کراچی نے اتنا ٹیکس دیا یا کراچی نے پالا ہے ان کو, یہ تو بہت غلط بات ہے نا. سمپل بات ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر یہاں بیسڈ ہے جی, جس پہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگتا ہے, اور جو سیلریڈ کلاس سروس سیکٹر میں کام کر رہی ہے, سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو, اس کا جو انکم ٹیکس کے جو پول ہے, اس میں, اس کی بیس میں, اس کا اربن ایریا کا اور کراچی کا اس میں کنٹریبیوشن آپ دیکھ لیں ڈائریکٹ ٹیکس میں نا. پھر انڈائریکٹ ٹیکس میں کنزمپشن پر آپ ٹیکس دیکھ لیں سر. تو ہیڈ کوارٹرز اگر MCB کا پورے سب بینک کا ہے چندری گڑھ پہ ہوگا, بٹ بینک تو پورے پاکستان میں. میں تو کہہ رہا ہوں نا, تو میں کون سا یہ کریڈٹ اس بنا پہ لے رہا ہوں کہ ہم نے یہ سارا اپنی پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے دیا, اپنی محنت اور اسکل کی وجہ سے دیا, یا اپنی تعلیم. انسیڈنٹلی نیچرلی اگر ایک شہر ہے تو ہمیں کلیم کرنے کا تو حق ہے نا. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ یہاں ہے, ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, تو پھر کراچی کی گاڑیوں کا موٹر وہیکل ٹیکس تو کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ملنا چاہیے, نہ کہ حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان آدھا کر کے کھا جائے. تو یار میں تو وہ بات کروں, میں تمہارا سوال لاجیکل ہے اور میرا جواب بھی کہنا کہ وہ پل رہے ہیں ہمارے پیسوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے وہ والا ٹیکس تو کم از کم مجھے دے دینا. میں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے نیچرلی 40% جو ہے وہ ڈائریکٹ ریونیو, 70% انڈائریکٹ ریونیو کراچی اگر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور میں تو کہہ رہا ہوں اس کو یار آپ اور کم کر کے 30% کر دو, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ 60%, لیکن ایک بڑا چنک آ رہا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کی ساری بیس کراچی ہے,
اس کی اہمیت تو ہے نا. اور امپورٹ کی ساری بیس بھی کراچی اور ساحلی علاقے ہیں. تو پھر ان ساحلی علاقوں کے ساتھ جو متصل شہر ہیں, اگر ان کی سڑکیں لاہور سے مختلف نظر آئیں گی, فیصل آباد سے مختلف ہوں گی, ملتان اور بھالپور, اور پہلا اگر ماس ٹرانزٹ آتا ہے جو کراچی میں آتا, لائٹ ریل ٹرین 2, وہ اگر یہاں نہیں آئی, اور اب سب کچھ اسلام آباد میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ٹرین آ گئی, لاہور میں بھی آ گئی, بھالپور ملتان میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, پشاور میں, کوئٹہ میں ہے, لیکن سندھ کے شہروں میں نہیں اور کراچی میں نہیں ہے. تو یہاں تو میرا کیس اور مقدمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے بھائی؟ مصطفیٰ کمال نے بھی نہیں بنائی جب ان کا 300 ارب تھے, بٹ اس میں آپ کراچی کیوں کرتے ہیں؟ وڈنٹ اٹ بی بیٹر؟ 300 ارب میں اس نے ماس ٹرانزٹ کے لیے بنیاد رکھ دی, ناردرن بائی پاس بنا دیا. اب اسی ناردرن بائی پاس پہ آپ ٹرین چلا دیں, کون منع کر رہا ہے؟ دیکھیں کوریڈورز بن گئے اگر, تو اس پہ پہلے لائٹ ریل چلتی ہے, پھر اس کے بعد انڈر گراؤنڈ, اوور گراؤنڈ, ایڈ گریڈ. تو نہیں لگے تھے ٹریکس ویکس تو نہیں لگے ہوئے تھے. ٹریکس تو اب لگ سکتے ہیں نا, مزید انویسٹمنٹ, کم از کم 300 ارب میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اگر کیا تو اب آگے آپ ٹریکس لگا دیں انہیں پر. سر کویسچن, اور یہ جو بسیں چل رہی ہیں, میں نے اسی شرط پہ کہا کہ یہ بسیں تم چلا رہے ہو گرین, بلو, اورنج, اس کے ٹریک پہ بھی دے شوڈ بی لیٹر آن کنورٹیبل انٹو لائٹ ریل. تو مطلب آپ ایسا کام کریں جو فیوچر پلاننگ اور ایکسپینشن میں بھی کام آئے. تو جو ابھی آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک دیٹس اے لاٹ مور بلیویبل دین یوزلی. وہ تو آبویسلی سیاسی بیانیہ میں تھوڑی ایگزیجریشن ہوتی ہے, بٹ یہ جو بیانیہ ہے کہ جی سندھ کو ریسورسز کم ملتی ہیں, وہ بھلے پانی ہو, وہ بھلے پیسہ ہو, بھلے انفراسٹرکچر ہو, اگر آپ اس بیانے کو لے کے چلیں, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی سندھ میں بھی مقبولیت زیادہ ہوگی؟ کیونکہ آپ سندھ کو صرف کراچی ریڈیوس کر دیتے ہیں, کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اینڈ یوزلی پھر وہ ٹارگیٹ یہ بن جاتا ہے کہ سندھ کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو وہ ایک تفریق کی سیاست بھی ہوتی ہے, اور کئی سندھیوں کو یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ ایم کیو کو شاید سندھیوں سے نفرت ہے. سو وڈنٹ اٹ بی بیٹر ٹو آرٹیکولیٹ اٹ لائک کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں بھلے آپ کہتے ہیں ان پرٹیکولر کراچی آپ کا شہر ہے, لیکن پنجاب زیادتی کر رہا ہے. سو ٹو ناٹ کریٹ سندھ ایز دی اینیمی اگینسٹ کراچی, بٹ ٹو کریٹ پنجاب ایز دی or as the oppressor against the smaller provinces. شہزاد, how would I simplify the situation جو آپ نے پوچھا ہے نا, میرے خیال میں آج بھی 18ویں ترمیم کو لے کر اس بات کا حامی ہوں کہ سندھ کے ساتھ نیشنل فائنانس کمیشن میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے, سندھ کو اس کا پورا شیئر ملنا چاہیے. اور جہاں تقسیم کی بیسس یہ ہے پاپولیشن یا ایریا کہیں پر, تو وہاں پر ریونیو جنریشن بھی ایک بیس ہونی چاہیے کہ جو صوبہ اگر زیادہ ریونیو کر رہا ہے تو اس بیس پر اس صوبے کو تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے, اس کا بھی ایک شیئر ہونا چاہیے. پوری دنیا میں یہ ہے, ویئر دیر از ٹیکسیشن دیر از ریپرزنٹیشن, ویئر دیر از نو ٹیکسیشن دیر از نو ریپرزنٹیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی اگر جو کہ سندھ کا حصہ ہے اور پورا سندھ اور کراچی کما کے دے رہے ہیں پاکستان کو زیادہ, تو پھر اس بنا پر بھی کراچی کو اور سندھ کو کچھ شیئر ملنا چاہیے. تو آئی ایم وتھ سندھ, آئی ایم فار سندھ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اور 18ویں ترمیم کرانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ گیس پر رائٹس, رائلٹی پورٹ کی, ہائی وے کی بھی اتھارٹی کے رائٹس, یہ تو ساری چیزیں حیدر عباس رضوی اور مجھ میں میری پارٹی کے لوگ کچھ زیادہ ہی مہاجر قوم پرست جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بیچ دیا مہاجر ایجنڈے کو. ہم تو, لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ ہم نے نہیں, وہ نیشنل فائنانس کمیشن نے بیچا ہے. ہاں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا سندھی قوم پرستوں سے اور اپنے سندھی بھائیوں سے, خاص طور پہ جو کراچی, حیدرآباد, سکر, نواب شاہ, میرپور خاص میں رہتے, جہاں مہاجروں کے ساتھ وہ رہتے ہیں, کہ دیکھیں میں صوبے کے معاملے پہ نواب شاہ, لاڑکانہ, خیرپور, شکارپور کے ساتھ ہوں, 18ویں ترمیم کے معاملے میں ان کے ساتھ ہوں, قومی مالیاتی کمیشن میں ان کے جائز حصے کے لیے ان کے ساتھ ہوں, پورٹ کی گیس کی رائلٹی کے لیے ان کے ساتھ ہوں, الیکٹریسٹی کے لیے میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن جب کراچی میں K4 کو 100 ارب روپے صوبے سے چاہیے, جب سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی میں 150 ارب روپے کا نیا ٹیکس میں نے سندھ کو دلا کے دیا, لیکن اس میں سے اگر 1 ارب روپیہ بھی کراچی کو نہیں ملتا تو کراچی کے سندھیوں, بلوچوں, پختونوں, پنجابیوں, سرائکیوں, ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, بلتی, ان سب کو اور قبائل علاقے کے پختونوں کو میرے ساتھ کھڑا ہونا گا. اور سندھ کے وڈیروں سے یہ لڑائی لڑنی ہوگی جو لاڑکانہ, نواب شاہ میں صرف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پر آج تک نہ وہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, سیٹیں لیتے ہیں, مصنوعی اپنی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پہ کراچی کی آبادی جب سپریس ہوتی تو کراچی والوں کے ساتھ پھر کھڑے ہونا, کراچی والوں کے ساتھ سینسس پہ.
ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہو, ہمارے ساتھ مل کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہمارے ساتھ بات کریں, اور پھر قوم پرستوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور عام سندھی بھائیوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور پھر کراچی میں ایک لسانی فساد کا اسٹیج بھی تیار کرتے ہیں. 15 سالوں سے کراچی کو K4 65 کروڑ گیلن پانی مل جانا چاہیے تھا, نہیں ملا. واٹر بورڈ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس. سوال پوچھیں, جواب مانگیں ان سے, اب ان کے پاس ہے, کیوں نہیں دیا؟ وفاق نے پیسہ, آپ کو ضرورت نہیں تھی اتنا انکریمنٹلی, آپ کو 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں اتنا پیسہ آپ کو مل گیا تھا 2008 سے, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ خود کراچی میں 300 ارب روپے خرچ کر کے 65 کروڑ گیلن پانی کے 3 فیزز کو کلب کر کے آپ 4 سال میں اٹھا کر پھینک دیتے اس منصوبے کو اگر آپ چاہتے. لیکن آپ کا لو لاسٹ ہے ہی نہیں کراچی کے لیے. آپ کی وہ سینسٹائزیشن وہ کراچی والوں کے ساتھ وہ اپنائیے, تو اونرشپ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اس لیے کہ آپ لاڑکانہ اور نواب شاہ کو بھی اونرشپ نہیں دے رہے. وہاں کون سی آپ نے اتنی بڑی توپ چلا دی, تیر مار, آپ نے وہاں بھی تیر نہیں چلایا. سر اس میں آپ پیپلز پارٹی کو جتنی تنقید کریں اتنی جائز ہے, پر اس میں جب لسانیت کا رنگ دے دیا جاتا ہے, یہ کہنا کہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. MQM اتنی ہی گلٹی ہے لسانی سیاست پہ. دا کویسچن از وڈنٹ اٹ بی بیٹر. نہیں, میں تو آل انکلوسیو پالیٹکس کر کے اب کراچی کے سندھیوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جو تقسیم ہے وہ لسانی تقسیم بھی ہو جاتی کراچی میں. تو ہمیں پیپلز پارٹی کے کراچی والے ہوں یا MQM کے کراچی والے, MQM کے سارے فیکشنز کا آپس میں ری یونیفیکیشن از ناٹ انف ٹو آگر ویل فار دا فیوچر آف کراچی. ہمیں اپنے MQM ہیز ٹو یونائٹ فرام ود ان اینڈ ہیز ٹو ریچ آؤٹ ٹو جماعت اسلامی, PTI, TLP and then even to People's Party, Karachi People's Party, کہ that let's join hands to own Karachi, save Karachi, make Karachi. اگر ہم نے نہیں کیا, یہ میں جب MQM ORC چلا رہا تھا جب سے میں یہ بات کر رہا ہوں, آج MQM میں آنے کے بعد بھی یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ریئلائزیشن خالد بھائی کو بھی ہے, مصطفیٰ کمال بھائی کو بھی ہے, اور ہمیں مل کے سینسس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جماعت اسلامی اور PTI کے پاس جائیں گے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی مردم شماری پہ بہت بات کرتی تھی. آج مردم شماری ہو گئی, اس کا کوئی کیمپ نظر نہیں آ رہا. MQM نے 10 کیمپ لگا دیے کراچی میں. تو اصل مسئلہ تو کراچی والوں کا ہمارا ہے. ہماری تو سروائیول بقا, اور ہماری بقا سروائیول کو لے کے پاکستان کی بقا سروائیول ہے. اس میں دیکھیں, آپ دنیا بھر کے بارے میں بھی جانتے ہیں, امریکہ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل آتے ہیں, بولتے ہیں امیگرینٹس آپ کی نوکری چرا رہے ہیں. نازی جرمنی میں بھی جب اکنامکس ٹائف آئی تو انہوں نے بولتے کہ جوس تمہارے دشمن ہیں. کراچی نے ایک بہت پرائس پے کی ہے لسانیت کی. وہ بھلے PPP کی طرف سے مہاجر کو وائلنٹ دکھا کر کرنا, یا MQM کی طرف سے سندھیوں کو وائلنٹ, یا ایون ہمیں پختون بھائیوں کے ساتھ سوراب گوٹ کے جو انسیڈنٹس ہیں, ایک بہت بڑی قیمت پیش کی گئی ہے. تو ابھی بھی یہ تاثر دینا کہ یہ جو سب ظلم ہو رہا ہے وہ لسانیت کی بنا پر ہو رہا ہے, تفریق نفرت کی بنا پر ہو رہا ہے. اگر اس سیاست سے باہر آ کر ہم اس کو لوکل گورنمنٹ کی بات کریں, دیکھیں پروونس ایک کنٹینشس سبجیکٹ ہے, اگر اس بات پہ نہ کریں, ہم اس طرح بات کریں لوکل امپاورمنٹ گورنمنٹ اگر ہو, اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی آپ نے بات کی, جس میں ساؤتھ پنجاب بھی مل جاتا ہے, باقی پروونسز بھی مل جاتے ہیں, ایک نیشنل کنسنسس بن جاتا ہے. اور اب اربن مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, ایجوکیٹڈ یوتھ کی بات کرتے ہیں, بٹ پالیٹکس میں پھر ہمیں وہی لسانیت نظر آتی ہے. وڈنٹ اٹ بی بیٹر to phrase all these issues in terms of local government, local empowerment, local taxation, local implementation outside of مہاجر سندھی, اس نے تمہارا حق مار دیا, اس نے تمہارا حق مار دیا, یہ تمہارا دشمن ہے. اب اس سے باہر نہیں آ جانا چاہیے ہمیں 2023 میں. دیکھیں MQM کے نیریٹو میں اوور آل آپ نے صوبے کی ڈیمانڈ کو کتنے عرصے سے نہیں دیکھا. آپ نے کہا آپ تو اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں جس کے میں حق میں ہوں, ہے نا. اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں, وہ کسی لسانی بنیاد پر نہیں ہو. یا 140A کے تحت ہمارا سارا زور صحیح مردم شماری, ایک دوسرا 140A کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد. سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن کو بھی اپروو کر دیا. گلزار احمد آخری دن, ہاں آخری نسلہ ٹاور گرانے میں تو ان کو بہت جلدی تھی, لیکن جو کام کا ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ بھی گلزار احمد صاحب کی تنقید. آئی ایم وتھ یو آن دس, بالکل صحیح بات کی. تو وہ آخر میں کیوں, وہ پہلے ہونا چاہیے. بالکل. اچھا وہ پہلے ہو جاتا شاید. سر شور نہیں مچتا نا, ٹاور گرتا ہے تو نام بنتا ہے لوگوں کا. اب یہ جو بھی سچویشن ہے, اب ہوا کیا کہ وہ پاور, اچھا پھر پیپلز پارٹی نے مصطفیٰ کمال بھائی کو 7 دن کے دھرنے میں لالی پاپ دی کہ بھائی ہم یہ 140 کے پاور دیں گے. 28 دن کا دھرنا جماعت اسلامی کے تھا, ان کو لالی پاپ دی. اور MQM نے جب PTI کو چھوڑا تو اس کے ریوارڈ کے طور پر, انعام کے طور پر اس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا. لیکن 1 سال ہو گیا اس معاہدے کو,
اب تک اس معاہدے پہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کی امینڈمنٹ اب تک اسمبلی میں نہیں گئی ہے. اس کا مطلب ڈرافٹ ہی اپروو نہیں ہوا، تو اس کا مطلب وہ دینا نہیں چاہتے اختیار. اب یہ جب سچویشن ہو تو اب یہاں ہوگا کیا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے سندھی بلوچ بھائیوں کا کنٹریبیوشن زیادہ اس کے ووٹ بینک میں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اردو اسپیکنگ کاٹھیا واڑی، پوربی، مارواڑی، وہ جتنا مہاجر ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس کا ووٹ بینک زیادہ ہے. آپ جب کہیں گے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو وہ آپ کو کیوں آگے؟ دیکھیے ہم کبھی میرے نیریٹو میں ہے ہی نہیں کہ سندھی دشمن ہے. میں نے تو ہمیشہ اس کو کوالیفائی کیا ہے اس امپریشن کو کہ میری بہنیں میری بیٹیاں ہیں سندھی بولنے والے. اور میں تو کہتا ہوں لاڑکانہ نواب شاہ دادو خیرپور کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ ہمارا کوئی وہ ہے ایشو، میں آپ کے ساتھ ہوں. اسلام آباد کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر سندھ کے وڈیروں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو کراچی کے سندھی بلوچوں کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ یہ پارٹیاں ہمیں آپس میں لڑا کر اپنی کرپشن کے سارے پیسے کو آسانی سے باہر لے جائے گی اور 20 سال تک کراچی بیروت بن جائے گا. سر ایم کیو ایم نے بھی تو یہی کیا، بڑے لوگ آپ نہیں ہوئے، آپ نے غلطی کر دی، بٹ آپ کے ساتھ والے آپ نے بھی دیکھیں کس طرح امیر ہوئے ہیں. میں اسی لیے جنرلائز یوز کر رہا ہوں نا کہ جو کرپشن کی اے ٹیم ہے کوئی بی ٹیم ہے، مطلب ناؤ دا پیپل آف کراچی، یوتھ آف کراچی، ان کو رکھنی ہے کہ ہر پارٹی میں آگے جا کے آرگنائزیشن کے اندر بھی اور الیکشن میں بھی سلیکشن ایسی ہو. میری خواہش تو ہے کہ 65% ہم الیکشن میں بھی یوتھ کو آگے لائیں اور پارٹی کاڈرز میں بھی لائیں. لیکن اگر یہ پہلے مرحلے میں بہت ہو جاتا ہے، اس سے انڈیجیشن ہو جائے گی، تو کچھ 15% بزرگوں کا کوٹا واپس دے دیتے. اچھا، تو یہ جو آپ نے اسپیس ریسیڈ کی ہے، جو جماعت اسلامی نے ابھی فل کر لی ہے، غلطی تھی الیکشن کو بائیکاٹ کرنا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. بے نظیر نے الیکشن بائیکاٹ کیا، ریگریٹ کیا نہیں، کہا ریگریٹ، انہوں نے سنے تو صحیح، وہ کہا ضرور، لیکن شی کیم ود اے تھمپنگ وکٹری. She became the Prime Minister of Pakistan for ideological political parties with a clear vision, manifesto, and if they keep in contact with their people, اگر کنیکٹیوٹی ان کی ہے تو نیکسٹ الیکشن ول آفر دیم اے بیٹر چانس. اسی طرح ہم نے 2001 کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بائیکاٹ کیا تھا مشرف کے زمانے میں، اور اس سے ایک وہ آ گئے تھے نعمت اللہ صاحب، لیکن انہوں نے اچھے کام کیے تھے. اس کے باوجود مصطفیٰ بھائی جو ہے ماشاءاللہ اس سے زیادہ اچھے میئر ثابت ہوئے، اور ہم نے ان سے پاپولر ووٹ اس شہر میں ایم کیو ایم کا بنا ہے. جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کی لاٹری تب لگے گی جب ہم بائیکاٹ کریں گے. اچھا، پھر انہوں نے اس بار محنت بھی کی، ایشوز بھی اٹھائے. دیکھیں، میں جس کا جو ڈیو ہے اس کو دیتا ہوں، میری کوئی انسیکیورٹی اور جیلسی نہیں کسی کے لیے. مجھے اپنی محنت پہ بلیو کرنا، اپنی پرفارمنس پہ بلیو کرنا. اگر میں محنت نہیں کروں گا، پرفارم نہیں کروں گا، تو میں کوئی سہولت کار آ کے مجھے جو ہے مجھے ٹوٹل نہیں بچا سکتا. میری کچھ تھوڑی بہت عزت رہ جائے گی، لیکن کچھ آپ لوگ اب نظر آئیں گے، کیونکہ پہلے جو سوشل میڈیا پہ تو آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے تھے. جماعت اسلامی نے بہت اچھا سوشل میڈیا کیا، پیسہ بھی بہت خرچ کیا بھائی. جب آپ یونیفائی پیسہ بھی بڑا خرچ کیا ہے. ابھی آپ جب یونیفائی ہوئے ہیں تو پھر بھی نظر آ رہا ہے. میں نہیں پوچھ رہا پیسہ کہاں سے آیا اور کتنا خرچ کیا، لیکن خرچ کیا. الیکشن کمیشن کو بہرحال نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں، اپنا پیسہ خرچ کیا یا ہمارا پیسہ؟ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن پہ ہوگی. لیکن اصل بات کیا ہے، دیکھیں جماعت اسلامی کو کتنے ووٹ ملے. یہ مصطفیٰ بھائی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، 4 لاکھ اس بار. اور 2015 میں کتنے ملے تھے؟ 2 لاکھ. اور پیپلز پارٹی کو 4 لاکھ اور 2 لاکھ ملے تھے اس کو. تو انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انکریز کتنا کیا ہے؟ 2 لاکھ. اور ٹوٹل ملا لیں تو یہ 8 لاکھ اور پی ٹی آئی کے 2 لاکھ لے لیں. تینوں ملا کر بھی ایم کیو ایم کا 12 لاکھ کا ووٹ بینک تھا 2015 میں، جبکہ اس وقت آبادی کم، ووٹرز رجسٹریشن کم تھا. 2018 میں کتنا تھا؟ 2018 میں ماشاءاللہ ہمارا 8 لاکھ تھا. تو ہم 4 لاکھ کم ہوئے. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں، جو ریالٹی وہ 4 لاکھ ہماری ڈس انٹیگریشن، جو ہماری لڑائی ہوئی، لنڈن سے بھی ہم الگ ہوئے تھے نئے تازے. تو میں تو سارے فیکٹرز کو، آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن. بٹ ڈیو ڈینائی کہ الطاف بھائی کا ووٹ تھا، ایم کیو ایم کا ووٹ نہیں تھا. دیکھیں، اس میں آپ ایک انویسٹیگیشن کریں. آپ خود، میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں. نہیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں. جو فیصلہ آپ کریں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. وہ کیا کہ الطاف بھائی کے زمانے میں جب ہم نے الیکشن لڑے تو ہمارا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوتا تھا 45%، 40%. اس میں 5% بونس ہوتا تھا.
ٹھیک ہے نا. بزرگوں کے ساتھ لاشوں کا بھی ووٹ ہوتا تھا کہ کسی کو الیکشن میں موقع ملتا تھا اپنی مرحوم دادی کو ملنے, ان سے ان کے ووٹ ہوئے میں. میرے خود کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. نہیں مرے ہوئے لوگوں کا ووٹ ہوتا ہوگا, جو ملک میں نہیں ان کا ووٹ ہوتا ہوگا. چلے ٹھیک ہے نا, مان لیا نا. 2013 میں گیا پی ٹی آئی کو ووٹ دینے. اچھا میں تھا لمز میں اس ٹائم, تو میرے گھر آئے الیکشن, انہوں نے بولا وہ تو وہاں پہ, انہوں نے بولا ٹھیک ہے. تو بعد میں مجھے پتا چلا میں پی سی ایچ ایس میں رہتا ہوں, 90 میں میرا ووٹ رجسٹر ہو چکا تھا. پھر اس وقت مجھے تھا تھوڑا میرے اندر یوتھ تھا, تو میں جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا. اتنا میرا مذاق اڑا, سارے ایم کیو ایم کے کیمپس, سارے ایم کیو ایم کے لوگ, انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کہ یہ تو ہمیں ووٹ دینے آیا نہیں ہے. انہوں نے اتنے پیار سے بولا آجا تجھے ووٹ دے. اندر لے کر گئے, ووٹ دلایا, انہوں نے دے دیا نا. اللہ تھینک یو. مجھے بہت پیار ایم کیو ایم نے بولا کہ آؤ بیٹا, اور میں اکیلا. ایٹ لیسٹ گڈ پالیٹکس, ویری گڈ پالیٹکس. اچھا اب دیکھیں, پاپولر ووٹ ایم کیو ایم کا تھا اور اس زمانے کا تھا, لیکن اس پاپولر ووٹ سے ہٹ کے اگر ہم بھی نیچے اترے نا اور لنڈن سے الگ ہوئے, نمبر 1 بات ٹھیک. نمبر 2 ہماری لڑائی بھی شروع ہو چکی تھی انٹرنل. ہاں انٹرنل ہو چکی تھی 2018 میں. یار سیدھی سی بات ہے, ہٹا دیا گیا نا یار. پھر بھی نہیں ہٹایا تھا, پھر میں جڑ گیا, الیکشن ہم نے ساتھ لڑا, لیکن وہ سیمنٹ جو تھی نا, وہ سیمنٹنگ وہ افیکٹو نہیں تھی. ہوا کیا کہ پھر اس کے بعد 35% ووٹ پھر بھی پڑا. 45 پڑتا تھا پیک کے زمانے میں, 35% ووٹرز ٹرن آؤٹ پھر بھی 2018 میں تھا. لیکن پھر اس کے بعد جتنا بھی الیکشن ہوا 2018 کے بعد, اس میں 15%, 20%, 12%, 18%, 10% یہ رہا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ. ہاں تو اس کا مطلب لنڈن کے بوائیکاٹ کو سارا کریڈٹ نہ دے. بٹ یہ تو آپ اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, جس میں اور پارٹیوں کا بھی ووٹ ہوگا. اوور آل ہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نے اوور آل پہ بات کی نا کہ بھائی وہاں کے بوائیکاٹ کا بھی امپیکٹ ہے. تو میں تو آپ کے سامنے سمپل ارتھمیٹک رکھ رہا ہوں نا کہ بھائی 45% تو ان کے زمانے میں تھا پورے کراچی کا, جس میں ہمارا میجر چنک تھا, اور اس میں سے 5% ہم سمجھ لیں کہ ذرا ہم نے ہماری محنت کا تھا. لیکن 35 میں آپ کا میجر نہیں تھا, کیونکہ پی ٹی آئی بہت زیادہ سیٹیں جیتی. جس کا بھی تھا, لیکن ٹرن آؤٹ ٹوٹلی 35% تو رہا نا. اور اس میں ہم نے بھی کوئی کم ووٹ نہیں. ہمارا 2015 میں کتنا تھا, 12 لاکھ تھا نا, ہم 8 لاکھ پہ آئے نا. تو یار 4 لاکھ تو ہمارا کم ہونا تھا نا. ہماری ڈیلیوری نہیں, ہم کس چیز میں الجھ گئے تھے, ہم پوری اس سے لڑ رہے تھے. پھر ان کے جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے لنڈن سے آتے تھے کیا ہو رہا تھا, وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو پھر اس میں 8 لاکھ ووٹ مل جائے, یہ ہمارا وہ کرونک ووٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ میری بقا پتنگ کو ووٹ دینے سے ہے. اس سائیکی کو کیسے چینج کریں گے یار 8 لاکھ کے ووٹ کو؟ یہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. اگر میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتا اور پھر میرا ووٹ بینک ناراض ہوتا تو میں بھی 4 لاکھ پہ ہوتا, جماعت اسلامی بھی 4 لاکھ پہ ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی 4 لاکھ. لیکن میرا 8 لاکھ ووٹ بینک, اس کو جماعت اسلامی کو اس وقت اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو میرا سمپل یہ کہنا ہے کہ بوائیکاٹ کے امپیکٹ کو بھی ارتھمیٹک سے اور ٹائم لائن میں دیکھ لیں کیا ہوا. اب تو لوگ سیاست سے بیزار ہیں, تنگ ہیں. پھر ایم کیو ایم نے بھی بوائیکاٹ کر دیا, تو جو ووٹ ملا ہے وہ 12 سے 18% ہے. کچھ ڈسٹرکٹ میں صرف 12% ہے, کچھ ڈسٹرکٹ میں میکسیمم 22% ہے. تو ایوریج ملا کے 16-17%. اس کا مطلب اصل 85% جو ووٹرز ہے ہمیں اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. جو ایم کیو ایم کا ناراض اور مایوس ووٹر ہے اس کو واپس لانا, اس کو اعتماد دینا, اور اس سے کنیکٹیویٹی کے لیے میرا یہ 50% کا جو میجک ہے نا, میجک وانڈ, یہ کام کرے گی. اس میں اگر آپ کو ایک تھیسس دے دوں, اس پہ مجھے پلیز اپنی رائے دے دیجیے گا کہ پاکستان میں ایک اوور آل مسئلہ ہے کہ ہم مسیحا ڈھونڈتے ہیں. جس طرح آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا منزلی رہنما چاہیے. پاکستان تحریک انصاف بھی اب پاکستان تحریک عمران بن گئی ہے. اب نواز شریف کا ووٹ بھی شہباز شریف نہیں جاتا, شاید مریم نواز چلا جائے. تو اس طرح الطاف حسین کو ایم کیو ایم میں اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ یہ ایک سپر ہیومن ہے. الطاف ہمارے ٹھیک ہے, مطلب سیکٹرز میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا جس کا باپ ایک, اس کا قائد ایک, اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. تو وہ تم تو سارے پرچے آج لیک آؤٹ کر رہے ہو جو لوگوں کو پتہ نہیں, سب کو پتہ ہے. اس کے پاس جو کراچی میں رہ چکا, ابھی تو ہم آئے نہیں ہے کہ کراچی میں ہوا کیا ہے. تو اس کے بغیر ڈو یو فیل لائک کہ یہ ہماری بھی غلطیاں تھیں کہ ہم نے ایک تنظیم نہیں بنائی, ہم نے ایک آدمی بنایا. تو ایون دو سیکٹر اور یہ وہ اس پرچیوں کے تحت تک ایک بہت ہمیں منظم آرگنائزیشن نظر آئی, لیکن ایک تنظیم کی حیثیت سے جس میں ملٹیپل لیڈرز ہوں اور پرفارمنس ہو, وہ شاید اتنی نمایاں نہیں ہوئی. ایک مصطفیٰ کمال کا نام آیا, اس کے بعد ادھر بھی مسائل ہو گئے. تو ایک تنظیم اس طرح سے بن نہیں سکی اور وہ الطاف حسین تک محدود رہ گئی. دیکھیں, جو سوسائٹی بہت زیادہ انسیکیور ہوتی ہے نا,
ایک 50 سال کا اس کا ایک ایکسپوجر ہے کسی ملک کے سسٹم سے, صوبے کے سسٹم, اور اس کو لے کے وہ فیل کرے کہ ہم 3rd ریٹڈ سٹیزن بن گئے. ٹھیک ہے, ڈومیسائل, کوٹا سسٹم, روزگار, اچھی میرٹ, برین ڈرین. ابھی پتہ ہے 12 لاکھ نوجوان موسٹلی کراچی سے, پورے ملک سے لیکن موسٹلی کراچی سے ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ انسیکیورٹی ہے بھائی ہر طرح کی. امن و امان تو قائم ہے, روزانہ 10 لاشیں نہیں مل رہی, لیکن ان 10 لاشوں کا جہاں مجھے دکھ ہے وہاں 12 لاکھ لوگوں کے باہر جانے کا بھی مجھے دکھ ہے. اس کا ذمہ دار ایم کیو ایم نہیں ہے, اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے. یہی بڑی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں, اقتدار کے لیے آج بھی لڑ رہی ہیں کہ 90 دن میں سالہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ اس سائیکی کو دیکھیں. اور ہم انسیکیور, جہاں انسیکیورٹی تھی جیسے اسماعیلی کمیونٹی, ان کی انسیکیورٹی کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح بات آ رہی ہے, اگر خان صاحب کہہ دیتے ہیں کوئی بات, وہ پتھر پر لکیر ہے. انسیکیور سوسائٹی مجبور ہوتی ہے کسی ایک ایسے لیڈر کو جس کے اندر کوئی نیچرل کیرزما ہو, جو لوہا گرم ہو اور اس وقت ہتھوڑا مارے. تو لوگ انسیکیور, لوگ خوف زدہ لوگ آتے ہیں, اور پھر اس میں جو تنظیم بنتی ہے تو تنظیم بھی بنتی ہے اور آدمی بھی بنتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہسٹری میں دیکھ لیں. اب اس آدمی کے اپنے ظرف پر بھی ہے, وہ کتنا ایبسولوٹ پاور آنے کے بعد چیزوں کو مینیج کرتا ہے, اور پھر اس کی ایک مجبوری بھی کہ وہ ملک سے بہت دور بھی ہے, اور یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہیں. میں تو ساری انسانی معاشروں کی سائیکی کو بھی اسٹڈی کرنا ہوگا. صرف سمپلیفائی کر کے کہتے ہیں ایک آدمی نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ عمران خان آج مائنس ہو جاتا ہے پی ٹی آئی سے, ہو از دی نیکسٹ؟ پرویز الہی ہے پریزیڈنٹ, اب تو میں نے سنا ہے نا, وہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پھر انجام گلستہ کیا ہوگا ہر شاخ پہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ایم کیو ایم میں ہم جب خود الگ ہوئے تو کم از کم یہاں 2-4 برانڈ تو تھے نا بھائی, خالد مقبول, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال. یہ اور بات ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی لڑنے لگے تھے. عامر لیاقت سے آپ ہارے یا ہرایا گیا؟ ہرایا گیا تھا, بالکل واضح بات ہے. میں نے تو اس کو کورٹ میں جا کے ثابت بھی کیا ہے. 20,000 بلینک بیلٹ پیپر مسنگ ہے. کراچی کی آدھی آبادی لاپتہ, الیکشن میں بلینک بیلٹ پیپرز مسنگ. تو یہ کہانی تو الیکشن میں بھی آ گئی نا کہ مسنگ بیلٹ پیپرز. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تو وہ ایک کہانی ہے. اچھا اگر ہم نے بات کری دی ہے, ذرا کھل کے کر دیں. پہلے جو ہوا ہو, فرام مائی پرسیپشن گروئنگ اپ ان کراچی, گلی گلی میں اسلحہ ہے, گولیاں چل رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. اچھا یار سیکٹر انچارج اگر ہے تو یہ خطرناک چیز ہے, بتیں آ رہی ہیں, کھالیں لی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کا وہ جو وائلنس ایک جوڑ دیا گیا تھا, اوبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرسیپشن زیادہ بھی ہو, لیکن 12 مئی 2007 پہ ہم نے سڑکوں پہ بھی دیکھا. اس سے پہلے جو کراچی میں رہ چکا ہے, انفیکٹ جب آپ پہ ظلم بھی ہوا, رینجرز نے کیا, پولیس نے کیا, تاجر کمیونٹی نے اس کو سراہایا. واٹ دے شوڈ ہیو ڈن از اسٹوڈ ود دا وکٹمز. لیکن وہ اتنے بیزار آئے ہوئے تھے کہ جی لنڈن میں کسی کا نزلہ خراب ہو تو 3 دن شہر بند ہو جائے, بوری بند لاشیں ملیں, کہ یار یہ کلچر تو ختم ہو, بھلے اس کے لیے کچھ لوگوں پہ ظلم ہو. سو یہ وائلنس اور یہ جو سب ہوا ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پہ پہلے ظلم ہوا تھا, لیکن اینی ریگریٹ فار ڈوئنگ آل آف دس ٹو کراچی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی. آپ نے خود بھی کہا. سنیں نہیں, میں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ایم کیو ایم کی صفوں میں لوگوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ وائلنس اور تشدد کے زمرے میں آتی. میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں. ان کے پاس کیا ریزن تھا نہیں تھا, میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا ہوں. تو مطلب میں نے تو یہ, اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کیونکہ پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا. پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا. کبھی رابطہ کمیٹی کے سامنے نہیں آیا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اگر کوئی کمپارٹمنٹیشن تھی, کوئی ایسے سیلز تھے, کئی جتے تھے اور لوگ کرتے تھے. آپ فرض کر نہیں پتہ چلتا تھا کہ بوری بند لاشیں آ رہی ہیں, نہیں پتہ چلتا, بالکل نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن چیزیں جب سننے میں آتی تھی اور پوری دنیا اگر کہتی تھی کہ یہ, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 15,000 ایم کیو ایم کے لوگ بھی شہید ہوئے, کیا وہ سارے کے سارے بھی ایم کیو ایم نہیں مارے؟ یار ایسا کم از کم نہیں ہو سکتا. حقیقی اور آپ کی جو لڑائی تھی جس میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا, اس میں تو ہم بول سکتے ہیں ہم پہ ظلم ہوا, پاکستان نے کیا, پنجابیوں نے کیا, سندھیوں نے کیا. یہاں تو مہاجروں نے مہاجروں کا قتل کیا. اچھا چلیں, میری طرف سے میں تو کہہ رہا ہوں اگر مہاجروں نے مہاجروں کو مارا, جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ پرسیپشن ہے حقیقی اور ایم کیو ایم کی لڑائی میں, تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا. پالیسی نہیں تھی, لیکن ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو اگر آپ مطلب انتہا تک چلے جاتے ہیں تو مطلب پھر آپ کوئی آپ
مہذب معاشرہ تو نہیں ہے. پھر آپ یو پی کی بات نہ کریں, پھر آپ سی پی کی بات نہ کریں, اڑیسہ, آسام, بہار, بنگال, آپ مہاراشٹر کی بات نہ کریں جہاں سے آپ ایک تہذیب لائے تھے. آپ تو ایک تہذیب کے علم بردار لوگ تھے نا. تو میں اس کے لیے پارٹی میں بھی ایسے تاثر جب قائم ہوتے تھے تو ہماری لڑائیاں ہوتی تھی. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سارا ملبہ ایم کیو ایم پہ ڈال کر اور مقدمات میں, عدالتوں میں بڑے پیمانے پہ ان چیزوں کو ثابت نہ کر کے, ایک دو کیسز میں اگر کسی کو بڑی سزا ہوئی بھی تو میرا ماننا ہے کہ سہولت مرزا پر جو مقدمہ چلا اور جس چیز میں اس کو پھانسی ہوئی وہ شاہد حامد صاحب کے قتل میں سہولت مرزا انوالو نہیں تھا. میرا یہ ماننا ہے, جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی اور ہو سکتا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ یقین ہے کہ وہ نہیں تھا. لیکن باقی اور جگہ اس نے غلطیاں کی نہیں کی مجھے نہیں معلوم. 3 دن شہر بند ہونے کی کال تو آپ سے آتی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری اس وقت تو جنرل سیلز ٹیکس پر بھی ہم نے کی تو تاجر تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بٹ ہمیں پتہ ہے کن چیزوں پہ ہوئی ہیں سر. دیکھیے یہ آپ بات کریں, میں تو بڑا خوش ہوتا تھا کہ اسکول بند ہوگا صبح. میں آج کوئی ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیگیسی, اس کا امپریشن, اس کا پرسیپشن, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہاں, میں اگر کوئی دعوے کے ساتھ بات کروں گا تو 23 اگست 2016 کے بعد جب میں نے ایم کیو ایم کا چارج لیا تو سب سے پہلے میں نے وہ باتیں جس سے لڑائی جھگڑا میں نے کھالے جمع کرنے کا سلسلہ بند کر دیا. پوائنٹ آپ لے رہے ہیں. میں نے کہا KKF اب کھالے نہیں جمع کرے گی, زکوٰۃ فطر ہم جمع نہیں کریں گے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں بھائی. اور جو ہماری یہ فاؤنڈیشنز ہیں, جو یہ ویلفیئر ونگ ہیں, انہیں ہمیں لبریٹ کر کے زیادہ پرائیویٹ لوگوں کو لا کے ان کے حوالے کرنا ہے. ان کے سورسز آف جو جنریشن ہوں گے وہ ہمیں قائم کرنے. تو میں تو اس ویژن پہ چلا گیا جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کلنٹن فاؤنڈیشن, کوئی بھی فاؤنڈیشن دے گے, بل گیٹس فاؤنڈیشن, یہ تو سب اسی طرح جا رہی ہے. تو ویژن ہے ہمارے لوگوں کے پاس. اور میں نے کہا کہ اگر وہ برانڈ تھے, وہ ایک بانی تو آج بھی ہیں وہ, لیکن اگر وہ تھے اس وقت قائد, تو کم از کم ہم نے کچھ برانڈ تو فاروق بھائی جیسا بھی صحیح, مصطفیٰ کمال, آرگنائزیشن چلانا, بنانا, یہ لوگوں کے ساتھ ملنا, ایک اکانومی پہ بات کرنا, لوکل گورنمنٹ بات, کانسٹیٹیوشن لا پہ بات کرنا. فاروق نسیم کو بھی آپ اس چیز سے الگ نہیں کرتے. میری ان سے کچھ باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن صلاحیتوں مڈل کلاس کو ہم نے کہیں لا کے امپار کے کھڑا تو کیا. اسمبلی میں انہوں نے دوسروں سے بہتر بات تو کی, ایک متبادل تو دیا. ایک شیڈو بجٹ کیا ہوتا تھا, کسی کوئی پارٹی, ہم ایک آلٹرنیٹ ریسیپی تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ فیوڈل ڈومینیٹڈ ہے, یہ کیپٹلسٹ سرمایہ داروں کی اسمبلی ہے, یہ بڑی جماعتوں کی اسمبلی ہے, چند سو خاندانوں کی اسمبلی ہے. تو ہم ان چند سو خاندانوں کی اسمبلی کے درمیان بیٹھ کے اپنا نیریٹو تو دے رہے ہیں یار. سر اس میں پرانی باتیں کرنے کا یہی ہے کہ کوئی آپ کو کل ووٹ دینے جا رہا ہے جس نے پرانی چیزیں دیکھی ہیں, اس کو یہ یقین دہانی کرانا کہ ہم بدل گئے ہیں. چلیں یہ جو نارمل انسٹنسز ہیں اس پہ تو ہم نظر ادھر کر سکتے ہیں کہ یار ایم کیو ایم کے نام پہ ہو گئیں. 12 مئی 2007 کو جو ہوا اس کو مشرف نے بھی اون کیا, پارٹی نے بھی اون کیا, ہم نے تو سڑکوں پہ دیکھا. دیکھیں مجھے اصولاً تو اب اس ایرا کی بہت ساری ایسی باتیں جو کنٹروورسیز ہیں, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی آپ کا اور آپ کی طرح کے کئی نوجوانوں کا امپریشن ہے, ایک سپریم کورٹ کا یا اچھے امپیکیبل انٹیگریٹی والے ججز کا ایک وہ بنائیں کمیشن. آپ کی رائے کیا ہے 12 مئی کے بارے میں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ اس میں وائلنس شروع کیسے ہوا بتائیں نا. دیکھیں میں اس بات کو ایک کمیشن پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میں تو اپنی فیملی کے ساتھ نکلا تھا. سب سے پہلا فائر لسبیلا پہ, پٹیل پاڑے پہ, آج ٹی وی کے دفتر کے قریب میرے ریلی پہ ہوا, جو کہ وہاں سے نکل رہی تھی. عموماً ہماری ریلی نکلتی تھی شارع پاکستان سے, جو کہ سوراب گوٹ سے جو تینٹی تک راستہ آتا ہے. اس بار ہم نے نارتھ ناظم آباد کا روٹ لیا تھا, ناظم آباد کا, اور لسبیلا سے ہم گرو مندر پہ آئے, اور جیسے ہی پٹیل پاڑا کراس کیا وہاں فائرنگ ہوئی. اور پھر اگر آج ٹی وی پہ وہ کیپچر کیا گیا کہ میری اسی ریلی میں سے کسی نے کاؤنٹر فائر بھی کیا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کے لوگوں نے آج ٹی وی کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں میں کسی بھی غلط چیز کو صحیح کہنے تھوڑی آیا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی کمیشن نے یہ طے کیا کہ 12 مئی کوئی ایسی کانسپیریسی تھی کہ جس نے ایم کیو ایم واز دی بگیسٹ وکٹم آف 12th میں کانسپیریسی. مشرف نے تو سکسیس ریلی کی کہ بڑا اچھا دن ہوا. تو میں مشرف صاحب کی اس بات کو اس وقت بھی کاؤنٹر کرتا تھا
کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم کو ہوا, سارا ملبہ ایم کیو ایم کے پر گرا, اور ایم کیو ایم کے اپنے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے اور لوگوں کے ساتھ. یہ قومی نقصان تھا. 44 لوگوں کی جانوں کا جانا, چاہے پختون تھا, ہزارے وال تھا, پنجابی تھا, سندھی تھا, بلوچ تھا یا مہاجر تھا. ہم تو اسی لیے کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ ہوا کیسے. اور دیکھیں پارٹی میں ایسی آوازیں تھیں, میں آج واضح کر دوں کہ جو اس دن جب افتخار چودھری آ رہے تھے, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ ہم ریلی نکالیں. ہمارا سیاسی حق تھا کہ ان کا روٹ الگ تھا, ہمارا روٹ الگ تھا, لیکن اس دن ہمیں ریلی نہیں نکالنی چاہیے تھی. یہ پارٹی میں ڈیبیٹ ہوتی تھی, لیکن وہ آواز پھر دب گئی تھی, اور پھر یہ فیصلہ فائنل ہوا کہ نہیں ریلی نکالنی. کراچی والے اس خوف سے لیکن کیسے باہر آئیں کہ ایک وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر الطاف بھائی اسپیچ کریں وہ 2 بجے ہو 3 بجے ہو, چینل نے چلانی ہے, نہ چلاؤ تو گن لے کے لوگ وہاں آ جائیں گے, جرنلسٹ کچھ تنقید نہیں کر سکتے, مذاق نہیں اڑا سکتے. تو ابھی تو آپ لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے, تو ہمیں ایک پیار محبت کی باتیں نظر آتی ہے. کل کو اگر واپس پاور آ گئی تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم واپس وہی ایم کیو ایم نہیں دیکھیں گے. ابھی پرسوں بھی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بڑا ہمیں جوش نظر آیا, جس میں تھوڑے تھریڈز بھی نظر آئے مردم شماری کے اوپر جو تھا کہ اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک پرانا ایم کیو ایم کا فلیور اس میں ہم نظر آیا. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دیٹ فیئر کہ اب وہ والی ایم کیو ایم ہمیں نہیں نظر آئے گی پھر سے, اف یو ہیو پاور. جب پاور ہو اور اس کا مس یوز ہوگا تو وہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے کیا, اس میں آپ ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. کچھ مس یوز دانستہ ہوتا ہے, کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے ایک سچویشن آپ پر امپوز ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آپ پر ایک ایلیگیشن آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسی بات کے لیے اگر جب تک یہ طے نہیں ہوگا ہسٹری میں, کوئی ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن یہ طے نہیں کرے گا کہ بھئی یہ تھا کیا, تو آپ کسی ایک پارٹی پر یہ ملبہ ڈال کے اپنے آپ کو بری الزمان نہیں کر سکتے. نہیں کوئی اور پارٹیاں اے این پی ہو یا کوئی اور ہو, صرف ایم کیو ایم پہ ملبہ ڈال کے وہ اپنے آپ کو بری الزمان نہیں کر سکتی ہے. کیونکہ ہم نے بٹر ٹروتھ کے نام سے 7 دنوں کے بعد ایک ڈاکیومنٹری نکالی تھی جس میں شہری رحمان صاحبہ, ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلح اپنی گاڑی کے آس پاس نظر آئے تھے اسی 12 مئی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گاڑی سے باہر لے کے کیا کر رہا تھا اسلحے کو. ان کا کوئی اگر گارڈ بھی تھا یا کوئی لوگ تھے, اور 2-3 جگہ پہ تو ہمیں بہت سارے لوگ, تو ہمارے کیمروں نے بھی بہت ساری چیزیں دکھائی تھی. تو میرا کہنا ہے کہ اس میں کسی ایک پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنے کی بجائے ہمیں اوپن کر دینا چاہیے. قصبہ علی گڑھ میں 6 گھنٹے تک فائرنگ ہوئی تھی, اور بے گناہ معصوم مہاجروں کو جو علی گڑھ ان کو کس نے مارا, آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اسی طرح حیدرآباد میں کپڑا مارکیٹ کے پاس 200-250 لوگوں کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا. ایسے کئی واقعات ہیں. پکا قلعہ کا ایک ثانیہ ہوا تھا, کئی اور ثانیات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو میلائن نہ کروں پولیٹیکلی کہہ کے کہ بھائی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نصیر اللہ بابر کی تھی, عبداللہ شاہ صاحب تھے اور وہ بچر ہیں اور انہوں نے قصائیوں کی طرح لوگوں کو ذبح کیا. اس کا مطلب ہے کہ میں اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لوں گا تو پھر کل ان کے لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, میرے شہر میں مجھے ووٹ پڑتے ہیں, ہم دونوں ساتھ بیٹھیں گے کیسے؟ تو میں تو اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ایک شک و شبے کی بنیاد پر سیاسی پالیسیاں نہیں بنا جاتی, سیاسی فیصلے اس بنیاد پہ نہیں کیے جاتے. شک شبہ رکھیں, پرسیپشن رکھیں, لیکن ریئلٹی کی دنیا میں آ کے کہیں پر آپ کو ریکنسائل کرنا ہے, کہیں پر آ کے آپ کو مشترکہ حکمت عملی بنانی ہے اگر اپنے محلوں, شہروں, گلیوں اور ملک کو بچانا ہے. تو میں تو اس نیریٹو یعنی ساری ماضی کی غلطیوں کا سب کو ایک جگہ پیک کریں. آپشن کا میرے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے کہ میں اس کو ہسٹری سے مٹا دوں. یعنی فون کی میموری میں تو ہے ڈیلیٹ کا آپشن, لیکن میں آپ کی میموری میں یہ سوال کل پھر مجھے آئے گا جو میری ماضی کا. فون کا آپ نے بلاک کا آپشن استعمال کیا ویسے؟ کچھ +44 کے نمبر بلاک ہے؟ نہیں +44 کے نمبر میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں, بلاک نہیں کرتا لیکن اٹھاتا ہی نہیں. اور میں نے 2016 کے بعد جب فلائٹس بھی لیں تو جو لنڈن کے اوپر سے جاتی تھی وہ ایئر لائن میں لیتا ہی نہیں تھا. اور لائٹر نوٹ کسی نے مجھے بتایا تھا ایک فارمر ٹیسٹ کرکٹر بھی 12 مئی کو گن لے کے کھڑے ہوئے تھے, یہ سچ ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو آف دیٹ انسیڈنس. اگر کبھی کہیں ہوا ہو کسی نے کیا مجھے نہیں پتا کون تھا وہ. تو ابھی آج کل آپ کا رابطہ تو ظاہری بات نہیں ہوگا, بٹ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں لنڈن سے؟ جو آتے ہیں وہ تو سبھی سنتے ہیں. آپ کو کوئی پرسنل نہیں راتوں کو کبھی؟ دیکھیں شروع میں کوشش ہوئی تھی کہ مجھ سے رابطہ کریں نا 22 اگست 2016 میں, لیکن میں نے بالکل رابطہ
دیکھیں ایک لائن کھینچ دی, انہوں نے کھینچ دی تو میں نے بھی ایک لائن کھینچ دی. اور لیکن بہت سارے سوال کے جواب تو اب ریاست کو دینے, عدالت کو. میں نے جو کرنا تھا میں نے تو 22 اگست کو کر دیا, لیکن 22 اگست کے بعد بھی اگر 22 اگست والا کیس ہے تو اس میں سب سے پہلا نام الطاف حسین اور دوسرا نام فاروق ستار, اور 65 لوگوں کے نام ہیں. ہم آج تک 6 سالوں سے عدالت میں جا رہے ہیں, اس مقدمے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں. ابھی تو ہو گیا نا, ATC میں ایکویٹ ہو گیا نا. نہیں ہوا. ہیٹ اسپیچ والا ابھی کیا نومبر میں کیا ایکویٹ؟ نہیں, وہ تو ہیٹ اسپیچ والا جو تھا وہ ان کے لنڈن میں کیسز ختم ہوئے, اور ہمارے تالیاں بجانے والے اور ان کی تقریریں کرانے میں جو سہولت دی تھی وہ کیسز کوئی 28 کے قریب کیسز ختم ہوئے, 28 یا 32, اور 4 کیس ابھی رہتے ہیں. PTI والے اگر کہتے ہیں, اور اس میں یہ 22 اگست کا بھی ہے, تو PTI والے اگر کہتے ہیں کہ MQM نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا VONC پہ, تو ان کے ATC میں کوئٹل آ گیا نومبر میں. نہیں, میرے خیال میں کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ. بالکل دیکھیں اب PTI بھی وہی چیز کر رہی ہے جو ساری پارٹیاں, بس اپوزیشن برائے اپوزیشن, مخالفت برائے مخالفت. اس میں اب وہ ساری چیز دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی جب ہمارے پاس موقع تھا اور سہولت تھی تو 3 سیٹیں شاید ہم نے بھی زیادہ لے لی تھی 2013 کے الیکشن میں, اور جب تمہیں موقع ملا, تمہیں سہولت ملی, تو تمہیں تو دلا کے دی گئی 6 سیٹیں, 4 MQM کی, ایک بلال بھٹو کی لیاری کی, اور دوسری فیصل واوڈا کو دی گئی بلدیہ ٹاؤن کی, جو شہباز شریف جیتے ہوئے تھے. تو مجھے پتا کہ یہ 6 سیٹیں دی گئی ان کو. میرے PTI کے 1-2 سوال ہیں, بٹ آن لائٹر نوٹ نبیل قبول آئے ہوئے تھے. انہوں نے بولا کہ مجھے ایک دفعہ الطاف حسین نے رات کو فون کر کے کوئی گھنٹہ گالیاں دی, اور اس کے بعد بولا فاروق, اور میں نے بولا میں تو فاروق ہوں ہی نہیں. ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ سب چیزیں بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. ڈر ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن احترام بھی تھا, اور احترام میں اگر پہلے دن سے رابطہ کمیٹی نے خود ہی والنٹیئر کر کے اپنی اتھارٹی ٹوٹلی انہی کو دے دی تھی, اور سارے فیصلے پھر وہیں سے ہونے تھے, تو پھر اس میں رابطہ کمیٹی کا بھی تو قصور ہے نا. انہوں نے عادت کیوں ڈالی ایسے سسٹم کی؟ اس میں آپ بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ 22 اگست کو جو ہوا وہ 5ویں دفعہ تھا. اگر وہ سامنے آیا تو 4 دفعہ ہم نے روکا بھی ہوگا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جب پہلی دفعہ یہی بات ہوئی تھی تب بھی MQM پاکستان کو یہ اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا کہ جب وہ 4 دفعہ یہ جو لوگ بچے ہیں پاکستان مرد آباد اور جس طرح کی بھی باتیں ہوئی, کوئی باتیں وہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا, لیکن اگر پبلک اسپیچ سے پہلے پرائیویٹلی باتیں ہو رہی تھیں تو پرائیویٹلی MQM نے کیوں نہیں اسٹینڈ لیا؟ وائی ڈڈ دے ویٹ ٹل یہ بات پبلک ہو جائے؟ نہیں, پرائیویٹلی ملک دشمنی والی باتوں پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, اور اس طرح کی باتیں جو قابل گرفت ہیں, جیسے افواج پاکستان ہیں, ان کے سربراہ ہیں, ان کو نام لے کر اس طرح میلائن کرنا, کیونکہ وہ تو پھر میڈیا میں آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا. تو یہ ہماری پالیٹکس کو بھی سوٹ نہیں کرتا, یہ ہماری تہذیب کو بھی سوٹ نہیں کرتا. رائٹ آف ریپلائی اس کے پاس ہے, لیکن وہ آ کے آپ کو گالیاں نہیں دے سکتا. تو پھر ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ان چیزوں سے میں, مصطفیٰ کمال, خالد مقبول, اور میرے خیال میں میرے 2-3 ساتھی جا کے روکتے تھے. وہ جو ریہیب والی بات بھی ہے, اس میں علاج کروانا, وہ ساری باتیں شامل ہیں نا. تو وہ 4-5 بار کئی باتوں کو روکا, اور یہ تو مطلب ہے کہ ساری ان باتوں کی ماں تھی جس نے سبھی کو ایک طرف کر دیا, اور صرف وہی بات تھی. اچھا وہ آپ نے روک دیا, مجھے لگا کہ ابھی آف کیمرہ ہوتے تو آپ بولتے ساری ان باتوں کی ماں تھی, اور الطاف نے خیر چلے چھوڑیں آگے نہیں جاتے. ابھی جب آپ دیکھتے ہیں تو تب آپ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ چلیں الطاف حسین نے باتیں کی, غلطی ہم سب مانتے ہیں, غلطی پاکستان کے خلاف تھی, ہم نے لائن کھینچ دی. لیکن ابھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی ریلیوں میں وہی باتیں ہو رہی ہیں, اکثر شاید ان سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, جو ہمارے افواج کے لیڈرز ہیں ان کا نام لے لے کے جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. چاہے اگر خان صاحب دبے الفاظوں میں کہتے ہیں تو ان کے فالوورز تو بہت کھل کے کہتے ہیں, کبھی کبھی گالیوں کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں. وہ ریئیکشن PTI کے خلاف ہم نہیں دیکھتے جو MQM کے خلاف دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کے کہنے پہ تو تالے بھی لگ گئے, آپریشنز بھی ہو گئے, بٹ خان صاحب یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں, اور ان کو بیل بھی مل جاتی ہے, ان کو میڈیا بھی مل جاتی ہے, وہ اسپیچ کرتے ہیں تو ہر جگہ آتی بھی ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل کھلا بھی اور ننگا تضاد ہے. یہ والی میرے پاس لیک نہیں ہوئی اب تک, آپ کے پاس ویڈیو ہے تو دکھا دیں ننگے تضاد والی. یہ تو اٹ از اے نیکڈ, مطلب ہے کہ ڈائیکاٹمی, اٹ از اتنی واضح ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن اس کھلے تضاد سے جو میرے فالوورز اور ووٹرز ہیں ان کی سائیکی میں ایک عجیب قسم کی کشمکش ہے. وہ کہہ رہے ہیں تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام, ہم پہ عرصہ حیات بھی تنگ ہو جائے, اور آپ جانور کہو, نیوٹرل کہو, میر جعفر, میر غدار, ملک کے
دفاعی ادارے کے, سلامتی کے ادارے اور آئینی ادارے کے سربراہ کو آپ کہو کہ وہ میر جعفر ہے یا میر صادق ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی اسی لمٹ پہ آ گئے جو 22 اگست کو MQM کے بانی نے جو بات کی تھی وہ اس کے قریب ہیں بالکل, لیکن انہیں امیونٹی ہے. اور شاید جو لیڈرشپ کراچی سے آئے گی یا انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والوں میں آئے گی, جو ابھی تک شاید اس کشمکش میں بھی ہیں کہ وہ کتنے سن آف دی سوائل, وہ فرزند زمین ہیں بھی کہ نہیں. بہت ساری باتوں کو لے کر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, ایک ایلینیشن ہے, ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے, سینس آف انسیکیورٹی ہے. تو ان ساری باتوں کا موازنہ کریں تو یہ پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی بہت اچھی پالیسی نظر نہیں آتی ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان کہ ہی کین سی اینی تھنگ اینڈ گیٹس اوے وتھ اٹ, تو اچھا لیکن یہ بات میں بھی کر رہا ہوں اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا میں اتنی نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ بھی تو اس پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے نا. اصل میں سوشل میڈیا دیکھیں, عمران خان کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے اس کی ایروگنس ہے. اس ایروگنس میں اس کا مسئلہ یہ کہ پالیٹکس اور ایروگنس ساتھ نہیں چلتے. وہ چور اور لٹیرا گئے اپنے PMLN یا پیپلز پارٹی کو, لیکن اگر ووٹ انہیں بھی ملے ہیں اور ان کے پاس بھی اسمبلی میں سیٹیں ہیں, then your people will have to sit with them on so many national issues. You cannot back out from that. Interestingly وہ TTP کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, تحریک طالبان پاکستان کو اسپیس بھی دیں گے, ان کے لیے نرم پالیسیاں بھی ہوں گی, ان کے لیے پاکستان کے قومی ادارے میں بھی جگہ ہوگی, سب کچھ ہوگا. I'm glad you spoke about this insecurity. نہیں, because ندیم فاروق پراچے بھی آئے تھے, وہ ہسٹوریکلی ایک بتا رہے تھے اور یہ لفظ کافی لوگوں کو برا لگا تھا کہ انہوں نے انسیکیور کیسے بولا, بٹ آئی تھنک ایک جائز انسیکیورٹی. بٹ اس میں یہ بات بھی سچ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے گجرات سے کافی ٹریڈرز کو بولا کہ تم لوگ پاکستان آؤ, تم لوگوں کو بینیفٹس دی جائیں گی. تو شروع میں 10 سال کے انٹرسٹ فری لونز بھی ملے گورنمنٹ آف پاکستان سے, تو ایک بہت زیادہ سہولت ملی, جگہیں ملی. تو یہ ایک تاثر کیوں ہے کہ جی جب پاکستان آئے تو بہت ظلم ہوا؟ بیکاز اگر آپ قائد اعظم کا رویہ دیکھیں, شروع کی بیوروکریسی دیکھیں, ساری بیوروکریسی اردو اسپیکنگ کمیونٹی اور پنجابیوں کے پاس تھی, پھر گورنمنٹ کی ریسورسز بھی جا رہی تھیں. تو یہ کیوں تاثر ہے کہ جی بڑا ظلم ہوا جب وہ آئے؟ ہم آف دی ریکارڈ بیٹھ کے بہت ساری باتیں ایسی بھی کریں گے جس سے آپ کے سوال اپنی جگہ, لیکن اگر سوال کے پیچھے اگر ایک پرسیپشن بھی ہے تو میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا بہتر, کم از کم مطلب ہاں بہت ٹائم میں نہیں لینا, بڑی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرے کوئی بھرے کوئی, چند لوگوں کو اگر فائدہ ہو رہا ہو کسی چیز کا اور بہت زیادہ لوگ اس عمل میں قربانیوں پر قربانیاں دیں, اپنی عزتیں, میری بہنوں بیٹیوں کی قربان ہوں, قافلے لٹیں, ٹرینیں کٹیں, تو پھر میرا یہ نیریٹو ٹھیک ہے کہ پاکستان قیام کے لیے ہم نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا. لیکن آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ وہاں کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو کہا گیا تھا کہ پاکستان آئیں گے تو یہاں لینڈ ریفارمز کی چھڑی سے بچ جائیں گے اور یہاں انویسٹمنٹ کریں. تو ایسے بہت سارے لوگ, غلطی تھی جو ابھی بھی وڈیرا کلچر ہے, شروع میں اگر لینڈ ریفارمز آ جاتے پنجاب میں وڈیرا نہیں ہوتا. تو ہم انڈیا کے جو نہرو کا جو پروپوز ریفارم تھا جو پاکستان اور انڈیا بننے کے بعد ہوا, اس سے ڈر کر بھی بہت سارے مسلم لیگ کے وڈیروں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. لیکن اس میں ایک عام آدمی کا تو قصور نہیں, اس نے تو مذہب کے نام پہ ووٹ ڈالا. اس نے تو ایک آزاد مسلم جو وہاں اس کو لگتا تھا انسیکیور تھا, ہندو ڈومینیٹڈ مسلم مائنورٹی پروونسز میں, تو اس کا قصور تو نہیں ہے. تو میرا نیریٹو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن آپ کا یہ اینگل بھی صحیح ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا. اس میں آپ جب 20 لاکھ قربانی کی بھی ذکر کرتے ہیں, بہت زیادتی ہوئی, اس میں پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہوئے, لیکن پنجاب میں ایک پولیٹیکل مہاجر آئیڈینٹی نہیں بنی. تو وائی ڈو یو تھنک کراچی ان پرٹیکولر نیڈیڈ مہاجر ٹو بی اے پولیٹیکل آئیڈینٹی؟ ہم اس ذہنیت سے, اس میں دونوں طرف کی غلطی ہے. ذوالفقار مرزا نے انتہائی گھٹیا ترین بات کی تھی, تو اس طرح کے بھی تاثر جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ دونوں طرف سے تالی بجتی ہے, ظاہری بات ہے. بٹ ان این آئیڈیل سچویشن جس طرح پنجاب میں ہوا, ڈونٹ یو تھنک کہ آئیڈیل سچویشن میں 2023 میں اگر کوئی ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ والے گھر میں پیدا ہوتا ہے, 70 سال پہلے اگر کسی اور ملک سے کوئی آیا تھا, دیز تھنگس شوڈ ناٹ میٹر. آئی ایم فار اٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ریالٹی تھوڑی ڈفرینٹ ہے.
पंजाब की जो हिजरत थी जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर से, वो सारी की जब पंजाब में हुई तो वो किसी पंजाब के एक शहर जिसकी आबादी कम हो वहाँ जाके वो डोमिनेट नहीं करने लगे. पाकिस्तान की आबादी 47 में कितनी थी? 3 लाख. और जब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, कराची की बात कर रहे हैं, सॉरी कराची, जी. 3 लाख थी कराची की पाकिस्तान के क़याम के वक्त. और जब महाजिर्स आने लगे यूपी, सीपी, इंडिया से, तो 51 में आबादी हो गई सेंसस में 11 लाख. और इसमें इफ़ आई मे ऐड, इसमें इन लोगों को भी काम करें जो बहुत ज़्यादा हिंदू और पारसी लोग कराची से चले गए. इसमें इंटेलिजेंसिया भी कराची की, कराची बनाने वाले भी लोग चले गए वापस इंडिया. वेरी गुड. तो 3 लाख की आबादी में से उसमें भी कम कर दें, 1.5 लाख लोग चले गए. लाख चले जितने भी, हाँ 1.5-2 लाख चले गए. 1 लोग चले गए, लाख लोग चले गए, 2 लाख रह गए. ऑब्वियसली ये स्टैट्स. और 8 लाख वहाँ से आ गई जी. तो इसका मतलब ये कि 9 लाख मुहाजिर आया कराची में. और इसी तरह हैदराबाद में आया, सक्खर में आया, नवाबशाह में आया, खैरपुर में आया, लाड़काना में आया. मतलब शुरू में तो इन सारे शहरों में लोग गए थे. अच्छा, सब जगह चले गए. तो ये वो शहर थे जहाँ अच्छा खासा महाजिर कम्युनिटी इंडिया से आने वालों ने डोमिनेट किया. और इनके कल्चर के मर्जर के लिए इंजमाम और कॉमन लाइफ की आबादी में हमारी अक्सरियत थी. तो अगर मेरा पड़ोसी सिंधी होता तो हो सकता है मेरा बेटा उसकी बेटी से शादी करता, उसका बेटा मेरी बेटी से करता. तो मुझे वो मोहल्ले नहीं मिले कराची में कि जहाँ यहाँ की मकामी आबादी के साथ थोड़ा बहुत हुआ. इंटीरियर सिंध में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अगर कहीं मैं मेजॉरिटी में हैदराबाद में, कराची में मेजॉरिटी में, लेकिन पंजाब में कोई एक सिंगल नेबरहुड ऐसा नहीं है कि जहाँ मेजॉरिटी में चले गए. तो अब फिर वहाँ उस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फ़र्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड से भी नहीं आया ना, जो 72 में कोटा सिस्टम से आया. कोटा सिस्टम शुरू में लियाकत अली खान लाए थे, फिर अयूब खान लाए थे. नहीं, लियाकत अली खान ने सप्रेस्ड आबादी और उसमें नेम दिया. मिसाल के तौर पे ये इस तरह जनरलाइज था, पूरे पाकिस्तान में था. सराइकिल बेल्ट के लिए भी था, हज़ारावाल के लिए KPK में था, फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए, वो एक जनरलाइज था. इट्स फेयर राइट कि अगर एक जिस तरह फॉर इंस्टेंस अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, आप एक कॉलोनियल मुल्क में रहते हैं जिन्होंने सेंटर में रिसोर्सेज लिए हैं और पेरीफ्रीज पे नहीं दी, बलूचिस्तान सिंध में, तो ज़ाहिरी बात है अगर पढ़े लिखे लोग वहाँ से आएंगे, एक जगह में आएंगे जहाँ नहीं यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी ब्रिटिश वालों ने, तो उनको थोड़ा फेवर करना इस तरह कि यार 20-30 साल एक कोटा बना दो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर दो, तब तक यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाएगी, वो इक्वल हो जाएंगे. तो फेयर है माय ओपिनियन. मतलब इतनी लॉजिकल बात है, इसके अगेंस्ट कौन हो सकता है? तो भाई क्यों नहीं अंदरून सिंध में ऐसे तालीमी इदारे बनाए गए? क्यों नहीं वहाँ प्राइमरी तालीम से लेकर ऊपर तक बेहतर मयार, बेहतर तालीम दी जाती? बिल्कुल. कोई फ्यूडल कल्चर होगा ना जिसने रेजिस्ट किया. क्यों नहीं वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बनाई गई? क्यों नहीं बड़े वडेरों से बड़ी बड़ी जागीरें, जायदादें और ज़मीनें लेकर छोटे हारियों, किसानों, कमियों, ज़मींदारों को दी गई? तो इसका मतलब अयूब खान की गलती है. अयूब खान की गलती है. फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी तो लैंड रिफॉर्म आया था, उस पर कौन सा अमल दरामद हो गया? कोशिश तो थी, ठीक है ना. फिर ज़ियाउल हक ने लैंड रिफॉर्म को बिल्कुल दबा दिया. अच्छा, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इवन टू वॉट एवर एक्सटेंट वो अगर लैंड रिफॉर्म के हक में था, तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने 2 अदवार में क्यों नहीं उसको जारी किया? सर आपको भी पता है कितनी पावर थी बेचारी के पास. नहीं, जितनी बेनज़ीर बहुत कम पावर थी. नहीं, जितनी भी थी. फिर उसके बाद अब जो 15 सालों से जो इस वक्त पावर है, तो ये क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी नज़र आती है जो लैंड रिफॉर्म से ही मुनकिर हो जाए? कमाल असफर साहब ने मुहतरमा को ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था जो मुशर्रफ ने शुरू किया, और मुहतरमा वाज आल्सो फॉर क्यों नहीं लैंड रिफॉर्म किया? मुशर्रफ ने भी गलत किया, नहीं किया. तो अब आपने तो उल्टा DHAs बना दिए. आपकी क्या राय है? ये जो रियल एस्टेट है, आप रियल एस्टेट माफिया, इसके खिलाफ भी नहीं बोलते ज़्यादा? क्यों नहीं बोलते? मलिक रियाज के खिलाफ अगर कुछ बयानात हैं MK में से तो मेरे ही हैं. और मैं जो मुस्तफा कमाल तो नहीं बोलेंगे ना. और मैं जो रांदे दरगाह था, पार्टी से भी अलग हुआ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा मैं खामोश हो गया था, लेकिन आज आपने फिर मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया. लेकिन जो सच बात है वो कुछ देर की खामोशी थी. आज पॉडकास्ट पे शोर आएगा. आ गया.
باقی سب کا وقت آیا تھا, شاہ زیب اور فاروق ستار کا دور آئے گا, اپنا ٹائم آئے گا. سر لوگوں کے بھی بہت زیادہ سوال تھے, آپ سے بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ سے بات کرنا شروع کریں دل چاہتا ہے گھنٹے گھنٹے ہم بات کرتے رہیں. بلدیہ ٹاؤن میں ایم کیو ایم کا کوئی رول تھا یا غلط پرسیپشن ہے بلدیہ ٹاؤن کی؟ جو میں یقین نہیں کر سکتا کہ اتنی زیادہ کوئی وحشت پر آمادہ ہو سکتا ہے, اور ایسی وحشت ہو سکتی ہے لوگوں کو بند کر کے اندر, میں یقین نہیں کر سکتا. اور میرے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں میری انویسٹیگیشن میں کہتا ہوں اس کو بھی ایمانداری سے اوپن ہونا چاہیے. ہیئر سے پہ تو اس کی انویسٹیگیشن ہونا شروع ہوئی ہے. کسی ایک کو گرفتار کیا, اس کے منہ سے نکلا کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کا کوئی انچارج تھا, اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی, تو جب تو انویسٹیگیشن شروع ہوئی کوئی آلریڈی کا, ورنہ تو اس پر پہلے کمیشن بنے تھے اور جو انویسٹیگیشن ہو گئی. تو میں کہتا ہوں میں آج بھی اوپن ہوں کہ میڈیا یا کوئی ایسے لوگوں کو آپ لائیں جو کہ ایسی یہ جس پر پورے ملک کا بھروسہ ہو, ایسے ججز ریٹائرڈ ہوں, موجودہ ہوں, اور ایسے نام ہیں ہمارے پاس جن کو ایسے کام دیکھیں. بہت ساری ایسی باتوں کو ماضی میں سلیٹ کو کلین, پرسیپشن کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. اب ہمیں ڈالر کی پرواز کو اب لگام دینی چاہیے. اب تیل کی قیمتوں کو صرف لوگوں پر پاس آن کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ بس لوگوں سے 170 ارب روپیہ ایکسٹرا لے لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب آپ کو بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر بھی کوئی ایگریکلچر ٹیکس لگانا ہوگا, جب ایگریکلچر 20% ہے ہماری اکانومی کا. تو اگر آپ اور 1% ٹیکس دیتا ہے 20% اکانومی. میں عام زمینداروں کسانوں سے نہیں کہہ رہا, لینڈ ریفارمس اب ہونے چاہیے. مشرف کے زمانے میں نہیں ہوئے, ہم بھی نہیں کرا سکے, لیکن ہم نے 140A کو پروٹیکٹ کیا, ڈیولپمنٹ کو ایک چانس دیا. 5 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ پورے ملک میں, اور ہر سال, اور 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کراچی میں ہوتی تھی فورن. تو ہم نے ان ساری چیزوں کے بدلے میں اگر اپنے کچھ فنڈامنٹل ایشوز کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھا تو مورخ اور آپ ہمیں اس کی سزا دے دیں. لیکن میں ان ساری باتوں کو کر کے اب واٹ از مطلب یہ کہ واٹ از دا وے آؤٹ ناؤ, آئی تھنک واٹ از دا روڈ میپ ناؤ. ہماری عوام کو ایک بیچا گیا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ جہاد ہوتی ہے, پالیٹکس از دی ایکٹ آف کمپرومائز. اگر 18 امینڈمنٹ میں آپ کو کچھ ملا اور کچھ کھونا پڑا تو سب کے ساتھ یہی ہوا. اف ایوری بڈی, وہ جو کہتے ہیں نا دا بیسٹ ڈیل از ویئر ایوری بڈی از اے لٹل انہیپی, دیٹس واٹ پالیٹکس از. تو لوگ اگر سمجھیں کہ پالیٹکس اس طرح سے ہوتی ہے دیٹ بی اے لاٹ بیٹر. اسپیسیفکلی کسی نے پوچھا ہے کہ بہاریوں کو بنگلہ دیش سے واپس لانے میں کیوں ایم کیو ایم سکسیزفل نہیں ہو سکی. اب میں ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں 18ویں ترمیم میں ہم نے تو اپنا سب کچھ دے دیا, اس ملک کو ایک اچھی قسم کی ایک فیڈرل جو ہے وہ اسٹرکچر دینے کے لیے گورنمنٹ کا. فیڈرل کیا ہوتا ہے, جہاں پروونسز بھی آٹونومس ہوں اور سینٹر کے پاس اپنے اختیارات ہوں. لیکن پروونسز کو بھی پھر بلدیات کو مضبوط و مستحکم کرنے, 140A پہ عمل درآمد کرنے, نیشنل فائنانس کمیشن سے جو ہزاروں ارب روپے ملنے لگے صوبوں کو ان میں سے کچھ دینے. پھر نئے ٹیکسز, سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی آیا, تو اس میں سے جو شہر 90%, 95% کا 150 ارب میں سے کراچی دیتا ہے, لیکن کراچی کو 1 ارب روپیہ آپ نہ دیں اور اس کے 15 سالوں میں K4 کو آپ ڈیلیور نہ کریں, سرکولر ٹرین نہ چلائیں کراچی میں. 15 سالوں میں مراد علی شاہ, قائم علی شاہ, یہ شاہ لیگیسی سب کچھ کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا, جس میں عام سندھیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. عام سندھیوں کو, عام مہاجروں کو آپس میں مل کے اس نظام کے خلاف لڑنا چاہیے. اور جو سیاسی جماعت لڑانے کی بات کرے, جو سیاسی جماعت ایکسپلائٹ کرے اور پھر سارے وسائل نہ دیہی علاقوں میں لگائے نہ شہری علاقوں میں, پھر اس کا محاسبہ عوام کو کرنا چاہیے, الیکشن میں کرنا چاہیے, احتجاج کے ذریعے سے کرنا چاہیے. بہاری بنگلہ دیش نہیں لا سکے. بہاری ایشو کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ایک اسٹیج پر آ کے تھوڑا سا بیک برنر پہ ڈال دیا. ہمارے مینیفیسٹو میں ہے, ہمارے ایشوز میں ہے, لیکن جب پہلا وہ آیا تھا ہمارے مطالبے پہ, اسے غلام حیدر وانی صاحب جو سب پنجاب کے سی ایم تھے, انہوں نے وہاں بسایا تھا. تو ہم نے تھوڑی کا سندھ میں بسائیں. سندھ کے قوم پرستوں کی اور بلوچستان کے قوم پرستوں کی بڑی ریزسٹنس تھی. افغانی بغیر پوچھے آ جائیں, بغیر اعلان کے آ جائیں تو انہیں کوئی نہیں روکے گا. ویتنامیز آ جائیں, برمیز آ جائیں, سب آ جائیں, لیکن بہاری اگر پوچھ کے آنا چاہتے ہیں,
پاسپورٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں آنے دے رہے. تو قوم پرستوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ 2-2.5 لاکھ بہاری تھے, اگر آ جاتے اور پنجاب میں سیٹل ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا. تو میرے خیال میں اب انہیں بھی, جب ہم 18ویں ترمیم میں ان کے ساتھ ہیں, گیس تیل بجلی کی رائلٹی بھی ان کے ساتھ ہے, ہم نے صرف سندھ کے قوم پرستوں کی وجہ سے کہ کہیں سندھی مہاجر فساد اس ایشو پہ نہ ہو جائے, میرے خیال میں اس لیے تھوڑا سا بیک برنر پہ ڈالا تھا. حالانکہ ہمیں اسے کم از کم اٹھاتے رہنا چاہیے تھا, ہم نے اس پہ سستی کی ہے, میں اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. بیچارے افغانیوں کو آپ نے گیہوں کے ساتھ گیس کی طرح نہیں, کراچی سب پسند, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ افغانی کو نکال دیں, ویتنامی کو نکال دیں, بنگالی کو نکال دیں, پٹھانوں کو نکال دیں, پنجابی, میں نے نہیں کہا. کیک کے اپنے پائی کے سائز کو بڑا کریں بھائی, 100% سائز بڑا کریں, پانی کو بڑا کریں, سب کو پانی ملے گا, سرکولر ٹرین میں سب بیٹھیں گے. ساتھ کئی سوال ہیں. ہو از رسپانسبل فار دا انسٹیٹیوشنل ڈکے آف اسٹیٹ سروسز ٹو کراچی پیپل, جس طرح عباسی شہید ہاسپٹل ہے, اور MQM نے اب تک ایک نیا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا نارتھ کراچی, نارتھ نازم آباد یا اورنگی ٹاؤن میں؟ بنانے کے لیے ہر جگہ صوبے کے وسائل سے عمارتیں کھڑی ہیں, لیکن اس کی ایسے نہیں منظور نہیں ہو رہی ہے. قطر ہاسپٹل بہت اچھا ہے, اس کو بہت ماڈرنائز بھی کیا, ایکسپینشن بھی اس میں ہوئی ہے, اسی کو لے کے ایک فل فلیجڈ میڈیکل کمپلیکس بن سکتا ہے قطر ہاسپٹل کو, لیکن یہ MQM کے انڈر میں نہیں ہے ٹوٹل. ایک نیا ہاسپٹل بنانا کوئی ایک بہت بڑا کام ہے. تو جو بنے ہوئے ان کی ایکسپینشن ہو, اس میں لوکل گورنمنٹ کا کچھ انفلوئنس ہو قطر ہاسپٹل میں. اسی لیے ہم 140 کہتے ہیں کہ یہ سارے ہاسپٹل پھر لوکل گورنمنٹ کے پاس ہی آنے. اور اسی طرح بلدیہ ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل میں نے بنایا, اس کی عمارت بنی ہوئی ہے, ایسے نہیں ہے. لانڈھی میں ایک میڈیکل کمپلیکس میں نے بنایا, اس کے پاس پورے ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ اگر بجٹ نہیں دے گی, لوکل ریسورسز ہے نہیں, موٹر وہیکل ٹیکس ہمارے پاس نہیں, بلڈنگ کنٹرول کا فنکشن بھی لے لیا, بلڈنگ کنٹرول کی اتھارٹی بھی پروونشلائز ہوگی, ماسٹر پلان بھی لے لیا, KWSB بھی لے لیا, تو اب KMC کے پاس ریسورسز کہاں ہیں جو یہ ہاسپٹل بھی. میڈیکل کالج ہم نے بنا دیا, جو پہلا لوکل کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں نے بنایا, ٹراما سینٹر پہلا عباسی کے ساتھ میں نے بنایا, پہلا CT اسکین میرے زمانے میں آیا تھا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ موری پور ٹرک کو ہم نے ہاکسبے پہ شفٹ کیا. تو یہ چیزیں ہم نے ساری, لانگ لائف روڈز میرے زمانے میں شروع ہوئی تھیں, اور ہب ریور روڈ اور مائی کلاچی روڈ اور کارساز اور شارع فیصل کے کئی سیگمنٹ وہ میرے زمانے بنے, جو اتنے لانگ لائف ہیں ماشاءاللہ آج بھی چل رہے ہیں. Why did MQM not encourage their own people to join civil servant duties, police rangers, and why wasn't the police force cleansed with corruption when MQM ruled Karachi? یار we remained اتنا انگیج رہے ہم ان ساری چیزوں میں کہ بہت سارے ایشوز جو تھے وہ ان پر اس طرح ہم توجہ نہیں دے سکے. لیکن یہ ریئلائزیشن ہمارے یہاں ہے کہ میڈیا میں اچھے لوگ آنے چاہیے, سول سروسز میں اچھے لوگ آنے چاہیے, اور اس کے لیے اب اکیڈمیز بنی ہیں, ان اکیڈمیز کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان اکیڈمیز میں اچھے اساتذہ ہونے چاہیے, اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی لیڈ لینی چاہیے, اور جو کراچی میں جو DCs ہیں اور جو KMC کے ایڈمنسٹریٹر ہیں انہیں بھی بچوں کی کلاسز لے کے انہیں اٹریکٹ کرنا چاہیے. اور کراچی حیدرآباد سے اب جو ایک جسے کہت الرجال لوگ نہیں آ رہے ہیں ان سروسز میں, تو ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے, ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. How come there was never a serious push by MQM for more financial autonomy for Karachi? نہیں, it has been all along and always. This is a completely motor vehicle tax مانگا, بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی مانگی, ماسٹر پلان کی آمدنی مانگی, واٹر بورڈ کے ساتھ جو آمدنی وہ ساری مانگی, اور اس کے علاوہ مطلب اور جو لوکل ٹیکسز ہو سکتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس کا ہمیشہ ہم نے کہا کہ اس کا 83% شیئر آپ دیتے ہیں تو ٹوٹل کلیکشن بھی آپ دے دیں, ہم اس کے سائز کو ڈبل اور ٹرپل کر دیں گے جو کلیکشن ہے. کیونکہ اگر مجھے کما کے مجھے ہی خرچ کرنا ہے تو میں اس پراپرٹی ٹیکس کی بیس کو انلارج کروں گا, لیکن پروونشل گورنمنٹ میں اس کی ٹیکس کی بیس انلارج نہیں ہوئی. تو یہ تو ہم نے ہمیشہ بات کی. اسی طرح نیشنل فائننس کمیشن میں اپنا پورا حصہ مانگا, اسی طرح پروونشل فائننس کمیشن جو لوکل لاء میں ہے اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی, بلکہ کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا, اس کی بات کی. اور اب میں نے یہ کہا کہ نیشنل فائننس کمیشن میں آرٹیکل 160 میں مرکز سے صوبوں کو ریسورسز ملتے ہیں, لیکن صوبوں کو پابند کیا جائے اسی نیشنل فائننس کمیشن میں, اور ڈائریکٹ سینٹر سے پیسے سٹیز کو دیے جائیں, لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں, اور دیہاتوں کو اور ضلعوں کو دیے جائیں. تو یہ ہم نے یہ بھی فارمولا پروپوز کیا ہے. آفتاب احمد's death at the hand of ragers among hundreds of others and the lack of accountability. Thoughts on the infamous weapons cache from a water tank in Azizabad. NATO weapons recovered from 90
ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سچ تھا یا میڈیا ٹرائلز تھے یہ سب؟ دیکھیں اگر یہ سچ تھا تو یہ چیزیں عدالتوں میں کہیں لینڈ کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز ان میں سے اب تک عدالتوں میں نہیں گئی ہے. مطلب میں کسی کو بھی ملائن نہیں کرنا چاہتا, لیکن پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, میڈیا ٹرائل کے لیے کوئی بھی ادارہ اگر کوئی چیز کرتا ہے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیک پہ لگاتا ہے. اس سے ہمارے ریاستی اداروں کی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ لگتی ہے کہ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں آخر اتنا اسلحہ آیا کیسے, اور خاموشی سے آ گیا, ڈمپ بھی ہو گیا, اور اچانک مخبری ہوئی اور اچانک پتہ چلا اور اچانک وہ ریکور ہوتا ہے. فارمر کور کمانڈر کوئٹہ انہوں نے کہا کہ جب مشرف ڈی جی ایم او تھے 92 میں تو وہ آپ کو ایم کیو ایم کو پہلے سے بتا دیتے تھے کہ کب کہاں آپریشن ہو رہا ہے, تو یہ سب صرف دکھاوے کے لیے تھا. نہیں, میرے خیال میں نے اس کے برعکس سنا ہے. آپ اس کو ویریفائی کریں, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ اس کے برعکس سنا ہے. مشرف صاحب بھی اسی طرح ہارڈ کور ایم کیو ایم کے بارے میں ایک مس پرسیپشن کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے جب تک کہ وہ سی او ایس بنے نہیں. ان کی ایک پولیٹیکل ضرورت بھی بنی, اور پھر انہوں نے جب انگیج کیا انہیں عشرت العباد میں کوئی میٹل نظر آیا, انہیں مصطفیٰ کمال میں کوئی ایک پوٹینشیل اور ٹیلنٹ نظر آیا, پھر انہیں ایم کیو ایم کے اندر ایک جو اربن پڑھا لکھا مڈل کلاس تھا اس میں نظر آیا, اور لنڈن میں بھی تھوڑا سا فائر پاور اور تھوڑا سا جو ہے شاید وہ نظر آئے کہ بھائی فالوئنگ تو ہے ان کی. ایم کیو ایم نیشنل پارٹی کیوں نہیں بنی کبھی؟ اور پلیز یہ مت بولیے گا بننے نہیں دی. دیکھیں 50% ہماری اپنی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن 50% سول ایویشن جو ہوتی ہے نا پاکستان کی پالیٹکس کی, اس نے ہمارے پلین کو ٹیک آف ہی نہیں کرنے دیا. ہم لینڈ کرنے گئے تھے قصور میں تو وہاں مجھے روک دیا گیا. کئی جگہوں پر ایسا ہوا, ہم جاتے تھے اور وہاں ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا تھا. بظاہر سویلین اور پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے تھے. تو ہوپ فلی جو لوگ سن رہے ہیں وہ آپ کی باتیں سنیں گے, تو یہ آخری سوال ہے تو ان سے آپ مخاطب ہوں. جتنی آپ نے باتیں کی اس میں آئی تھنک سینٹرل یہ تھا کہ اب جو ایم کیو ایم کا نیریٹو آ رہا ہے وہ اربن ایجوکیٹڈ یوتھ کے بارے میں آ رہا ہے, وہ تو پی ٹی آئی اب نیریٹو لے چکی ہے. سو از دیر اینی تھنگ دیٹ ایم کیو ایم ہیز ٹو آفر اپارٹ فرام کہ ہم مہاجر کی ریپرزنٹیشن ایک بن سکتے ہیں, کیونکہ وہ اربن مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ کا جو نیریٹو ہے وہ تو پی ٹی آئی لے چکی ہے. نہیں, میرے خیال میں یہ ہمارا نیریٹو تھا اور ہم اس پر فیل ہوئے تو پی ٹی آئی نے لیا نا. اگر ایم کیو ایم اس پہ فیل نہ ہوتی بالکل تو پھر پی ٹی آئی کو موقع ہی نہیں ملتا. جو ہمارے یوتھ ہیں جو بولتے ہیں ایک مڈل کلاس فینومنا ہے, پی ٹی آئی سے پہلے کبھی نہیں ہوا, ان کو کراچی اور ایم کیو ایم کی ہسٹری نہیں پتہ, اس لیے کہ وہ نوجوان ہیں, ہم لگے ہوئے تھے اپنی جانوں کو بچانے میں, مقدمات بھگتنے میں, پولیٹیکلی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے میں. میرے خیال میں ہمارے کچھ گزشتہ 10-15 سال بہت اچھے نہیں گزرے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ ضرور دیا جائے کہ لوگوں سے ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا, میں مانتا ہوں اس بات کو, اور یوتھ سے بھی ہوا, اور ہم ان کو اس طرح انگیج نہیں کر سکے, سوشل میڈیا کو اس طرح ہم یوز کر کے یوتھ تک نہیں پہنچ سکے. لیکن میرے خیال میں جو میں نیریٹو دے رہا ہوں کہ اصل یہ ایسٹ تو ایم کیو ایم کا ہے, پی ٹی آئی نے لیا, وی آر ہیپی, بٹ پی ٹی آئی نے بھی الیکشنز میں کتنے یوتھ کو قومی اسمبلی میں پہنچایا مجھے بتائیں. لیکن میں تو ایک مراد سعید ہے نا, لیکن میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر آج میں ایم کیو ایم میں ہوں تو اسی نیریٹو پر ہوں کہ اگلے الیکشن میں اگر 50%, 35 یا 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیے گئے اور انہیں اچھی جیتنے والی سیٹوں سے بھی, تو پھر میرا سب سے بڑا جھگڑا, میری لڑائی ایم کیو ایم سے ہوگی. کراچی والے اور ہمیں اپنے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں بھی یہ 50% یوتھ کو لا کے اچھے چہروں کو, کریڈیبل, ایکسیپٹیبل, پڑھے لکھے نئے ترجمان چاہیے, لاجک کے ساتھ بات کریں. میرے پاس پیشن ہے آج بھی, ویگر ہے آج بھی, اللہ کا شکر ہے, انرجی آج بھی ہے, اسٹیمنا آج بھی ہے, ویژن بھی ہے, لیکن انوویشن میرے پاس نہیں ہے, اور مجھے ٹریننگ دینی, مجھے ان بچوں کو آگے لانا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اب اس کام کو فوکسڈ ہو کر کام کرنا ہوگا, اور اپنی غلطیوں کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا. اس سے اگر اتنی جرات ہونی چاہیے کہ ہم اس کی معافی بھی مانگے اور انہیں یقین دلائیں کہ اس کا ازالہ بھی کریں گے, اور اب یہ غلطیوں کو دہرایا نہیں, ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ ہمیں بہت نیریٹو دینا پڑے گا. یہ بڑے کم لوگ ہیں سیاست میں آپ کے جیسے, زرداری صاحب کی جتنی بھی خلاف چیزیں بولیں, ایک ان میں خاصیت ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی ساتھ بٹھا سکتے ہیں. آپ میں بھی یہ خاصیت ہے کہ جو لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو ساتھ ایک ٹیبل پہ بٹھانا, اور اسی کا نام پالیٹکس ہے. سو ہوپ فلی we'll see a lot more of this and we'll see a less of جو لسانیت کی بنا پہ سیاست کی گئی ہے 90 کی دہائی میں, 2000 کی دہائی میں, اس کا بہت نقصان ہوا ہے کراچی میں. تو ہوپ فلی آپ سے بھی, لیکن اس طرف دھکیلا گیا ہے ہمیں, کراچی کو اور تمام لسانی اکائیوں کو دھکیلا گیا ہے. حالات ایسے پیدا کیے گئے جان بوجھ کے یا انجانے میں.
اب یہ ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری سے کام لینا ہے اور بہت سنسیریٹی کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا. یہ فاروق بھائی یہ تو المیہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگائے وہ لگا نہیں رہی اور انہیں دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اب میرے خیال میں یہی جملہ تمہارا سے وائرل ہوگا, میرا سارا انٹرویو ایک طرف رہ جائے گا. آپ کے شعر پہ ہم ختم کریں گے. کیا شعر سنانا چاہیں گے؟ دیکھیں اب میرا تو یہ شعر ہے کہ اب یہ مردم شماری جو ہے نا, اب اس میں ہماری آدھی لاپتہ آبادی کو بازیاب ہونا چاہیے. اگر اب بھی نہیں ہوتی ہے اور ڈی فیکٹو سینسس نہیں ہوتا اور وہی ڈی جیرو کی کہانی چلتی ہے تو میرے خیال میں پھر آپ آگے ایک ایسا پاکستان جو ماڈریٹ ہو, فنکشنل ہو, جو ترقی کر رہا ہو, میں اس کو کہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. اگر اس مرتبہ بھی ہم تو پھر میں یہی کہوں, اور جن لوگوں نے MQM کے بائیکاٹ سے فائدہ اٹھا کر الیکشن لڑ کے سمجھے ان کی لاٹری لگ گئی, تو ان سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے, ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے, شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو سر. ٹیک کیئر. خدا حافظ.